السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں لائی ہوں لاسٹ ایپیسوڈ ہمارے ناول کا، جس کا نام ہے پیا میں تیری بائی حسن کنول۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ سفید نیٹ کی فراک میں وہ سنہری گڑیاں قیامت برپا کرتی معلوم ہوئی زارون کو۔ وہ سفید رنگ کی شیروانی پہنے صوفے پر بیٹھا روبرو صوفے پر بیٹھی حسینہ کو تک رہا تھا، جو کچھ ہی لمحوں بعد اس کی شریک حیات وہ ہم سفر بننے جا رہی تھی۔ دونوں کے درمیان سفید پھولوں کی لڑیوں سے پردہ سجایا گیا تھا۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ ایجاب و قبول کے ہوتے ہی اس سنہری گڑیا کی آنکھیں خوشی و مسرت سے بھر آئی تھیں۔ وہ نہیں بتا سکتی لفظوں میں کس قدر شدت سے انتظار کیا تھا اس حسین لمحے کا، جب وہ خبرو نوجوان اسے اپنے نکاح میں قبول کرے۔ مبارک ہو مسز زارون۔ نکاح منعقد ہونے کے بعد وہ پھولوں کا پردہ اپنے ہاتھوں سے ہٹا کر اپنی دلہن کے پاس آیا۔ اس کے چہرے پر ڈھکا ہوا لال رنگ کا دوپٹہ اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اس کا چاند سا چہرہ دیکھتے ہی اپنا ہاتھ دل کے مقام پر رکھا، جیسے تھاما ہو اسے۔ خوبصورت تو وہ پہلے بھی لگتی تھی، مگر آج نہ جانے کیوں ایسا لگا جیسے وہ دنیا کی سب سے حسین لڑکی ہے۔ اس کی پیشانی کو بڑی شدت محبت سے بوسہ دیا، پھر آہستہ سے کان کے پاس منہ لے جا کر مبارکباد دی۔ خیر مبارک۔ مقابل حسینہ نے سرگوشی کرنے والے انداز میں مسرت و برے برے لہجے میں جواب دیا۔ وہ دلہن بنی بیٹھی اپنے دولہے کے کمرے میں آنے کا شدت سے انتظار کر رہی تھی۔ السلام علیکم۔ اس نے کمرے میں آتے ہی دروازہ لاک کیا، پھر اسے دیکھ مسکراتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ وہ خاصا شرمیلے انداز میں نظریں جھکائے جواب دے ہوئی۔ او تو مسز زارون شرمانا بھی جانتی ہے؟ مجھے تو لگا تھا کہ اسے شرماتا دیکھ وہ مسکراتے ہوئے اسے تنگ کرنے کی نیت سے گویا ہوا۔ دانشور طور پر جملہ ادھورا چھوڑ دیا تھا کہ وہ فوراً ہی نظریں اٹھا کر روبرو بیٹھے اپنے حسین دلہے کو دیکھ تجسس سے استفسار کرنے لگی کہ صرف دل ہلانے آتا ہے؟ وہ خاصا شوخی سے مقابل بیٹھی سنہری گڑیا کا نازک ہاتھ تھام کر ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچ اسے اپنے قریب کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال گویا ہوا۔ وہ آج بدلے کا ارادہ رکھتا تھا اس سنہری گڑیا سے۔ وہ بھولا نہیں تھا آج بھی کیسے نشے میں اس لڑکی نے اس کا نازک دل ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ الجھ کر زارون کو تکنے لگی۔ یاد آیا؟ زارون نے اس کے ہونٹوں کے قریب اپنے ہونٹ لا کر آہستہ سے گمبھیر لہجے میں استفسار کرنے لگا۔ وہ اتنا قریب آ گیا تھا کہ اس کے سانسوں کی مہک سے مقابل کا تن و من جھلستا شروع ہو گیا تھا۔ اسے اپنے کانوں سے دھواں نکلتا محسوس ہوا۔ اس کے گال سرخ پڑ چکے تھے۔ اسے اچانک ہی شدید گرمی کا احساس ہونے لگا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی الجھا پن نمایاں تھا، جو بتانے کے لیے کافی تھا کہ اسے کچھ یاد نہیں، مگر وہ بھی ضد پر اڑا تھا کہ آج تو اسے یاد دلا کر ہی دم لے گا۔ میرے دل کی دنیا زبر سے زیر ہو گئی اور تمہیں یاد بھی نہیں؟ وہ ہلکی خفگی سے چھوٹی آنکھیں کرتے ہوئے بولا۔ کیا اور کب؟ میں نے کچھ کیا تھا؟ انابیہ کو بالکل بھی یاد نہیں تھا۔ اتنی پرانی بات اسے کیسے یاد ہو سکتی تھی؟ پھر وہ ہوش میں کہاں تھی؟ اگر ہوش میں ہوتی تو کیا وہ سب کرتی جو اس نے کیا؟ چلو ایک کوشش اور کرتا ہوں، شاید تمہیں یاد آ جائے، وہ کہہ کر مزید قریب آیا۔ اس کا مزید قریب آنا سانس روک گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس سنہری گڑیا کے ہونٹوں پر جھکا۔ اسے فلیش بیک کی طرح سب یاد آنے لگا۔ اپنا نشے میں ہونا، زارون کے سینے پر سر رکھ کر لیٹنا، اس کے ہونٹوں پر جھکنا، زارون کا اپنے اور اس کے لبوں کے درمیان ہاتھ حائل کرنا۔ اگلے ہی لمحے وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹی۔ وہ شوق میں تھی اس نے نشے میں بیچارے زارون کے ساتھ کیا 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 تھا۔ اسے سب یاد آ گیا تھا، جس پر وہ خاصا شرمندہ ہو کر سامنے بیٹھے لڑکے کو دیکھنے لگی۔ اس سنہری گڑیا کی آنکھیں کا بدلنا وہ محسوس کرتے ہوئے مسکرانے لگا۔ سوری، وہ خاصا شرمندہ تھی اپنی پچھلی حرکت پر۔ مجھے خوشی ہے تمہیں یاد تو آیا۔ کتنی ظالم ہو تم، میرا نازک دل ہلا کر سکون سے سوتی ہو ہر رات، جبکہ اس رات کے بعد مجھے یاد نہیں پڑتا میں کبھی سکون سے سو سکا ہوں، اس نے خاصا شکوے بھرے لہجے میں کہا۔ زارون کی بات سنتے ہی اس کے گال مزید سرخ ہوئے۔ وہ نظریں جھکا کر مسکرانے لگی۔ سوری، میں نشے میں تھی۔ وہ نظریں جھکائے شرمندگی سے معافی کی طالب ہوئی۔ کوئی معافی نہیں دینے والا میں، بہت ستایا ہے تم نے مجھے۔ وہ فوراً ہی چھوٹی آنکھیں کرتے بغور اس حسین سراپے کو دیکھتے ہوئے گویا ہوا۔
सॉरी ना यार, वो भूला सा चेहरा बनाकर। भूल जाए मिसेस जारून कि आपको माफ़ी मिलेगी। आज से आपको अपने साथ ना जगाया तो मेरा नाम भी जारून नहीं। मेरे दिल को हिलाकर अपने लिए पागल बनाने की सज़ा आपको हर रोज़ मिलेगी मेरी जान। मुकाबिल की नाजुक कलाई थाम कर अपनी जानिब खींच कर जुमानी अंदाज में कहा। वो बुरी तरह झींप कर अपना चांद सा चेहरा झुकाकर शर्माने लगी। वो शर्माते हुए इतनी हसीन लग रही थी कि मुकाबिल इसे टिकटिकी बांधे देखते ही चला गया। पता है मुझे इस रात ही तुमसे मोहब्बत हो गई थी, बस एहसास बहुत बाद में हुआ। शुक्रिया। वो खबरो नौजवान खासा गंभीर लहजे में गोया हुआ। शुक्रिया किस लिए? वो लज कर। मेरी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती घुस आने के लिए, इसमें नए रंग भरने के लिए। मैं तो बहुत पहले ही हिम्मत हार चुका था। वो तुम थी जिसने मुझ पर भरोसा किया, जिसे यकीन था कि मैं वापस अपने पाँव पर खड़ा हो सकता हूँ। शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने पहले भी कहा था, अब भी यही कहूँगी। इसमें मेरी अपनी खुशी थी। वो मुस्कुराते हुए जवाब दे हुई। शिद्दत से प्यार आया इसके जुमले सुन। सफ़ेद फ्रॉक में मलबूस अपनी प्यारी सी दुल्हन को अपने हिसार में जकड़ते हुए इसने लाइट्स ऑफ कर दी। वो वापस अपने घर आ रहा था कि अचानक इसकी गाड़ी रुकी। क्या हुआ? वो सेल पर नजरें जमाए ड्राइवर से सफसार करने लगा। सर, रोड पर कोई आदमी बेहोश पड़ा नजर आ रहा है। ड्राइवर मुड़कर इसकी जानिब देख तेजी से परेशान लहजे में बोला। क्या? जाओ जाकर देखो इसे। ड्राइवर की बात सुनते ही इस वजीहा मर्द की नज़र उठी थी। वो संजीदगी से गोया हुआ। अभी इसका ड्राइवर कार से उतरकर रोड पर लेटे शख्स के पास पहुंचा ही था कि मोहित की साइड वाले शीशे पर बाहर से किसी ने हल्का सा नॉक किया। जैसे ही इसने निगाह इस साइड की, इसी लम्हे खिड़की का शीशा बाहर से किए जाने वाले जोरदार वार पर ठस करके टूटा। हमला बहुत अचानक हुआ था, लेकिन इसके बावजूद मुहिब ने हाजिर दिमागे से काम लेते हुए अपना सर मुकम्मल झुका लिया और अपने हाथों से चेहरा और सर को कवर किया, जिसके नतीजे में कांच के टुकड़े इसके हाथों पर लगे थे और इनसे खून निकलने लगा। अगले ही लम्हे इसने तेजी से अपने पैंट पर लगी गन निकाली। गन लेकर अभी इसने सर उठाया ही था कि इसे अपने सर से किसी और की गन लगी महसूस हुई। बाहर निकलो। वो बाहर खड़ा शख्स रोबदार अंदाज में बोला। अभी मुहिब इसे देख ही रहा था कि इसका सेल रिंग हुआ। अचानक हुए हमले के सबब इसका सेल नीचे की जानिब गिर गया था। वो बगैर देखे भी वाकिफ था कि कॉल इसकी बीवी की है, जो खाने के लिए इसकी मुंतज़र बैठी हुई है घर में। ये ख्याल आते ही दिल को जैसे एक गहरा सदमा सा लगा था। नहीं खबर इसे अब कभी देख पाएगा भी या नहीं। अपनी बीवी और बेटे का चेहरा इसे अपनी आंखों के आगे घूमता हुआ नजर आया। अरे साहब, यही मार कर ख़त्म करो क़िस्सा। जैसे ही बाहर से आने वाली आवाज़ कानों की समात से टकराई, वो तेज़ी से इस खिड़की के पास खड़े काले कपड़ों में मलबूस शख्स को बिला खौफ देखने लगा, जो गाड़ी का दरवाज़ा खोल चुका था। अगले इना में खामोश फिजा में 2-3 फायर की आवाज़ गूंजी। सर, काम हो गया। काले कपड़ों में मलबूस इस शख्स ने सेल कान से लगाकर बड़ी मुसरत व फ़ख्र भरे लहजे में इतला दी। तुमने खुद चेक किया है? दूसरी जानिब से तेज़ी से सवाल किया गया। बिल्कुल सर, 2 गोलियां मारी है सीने में, बचने का चांस ही नहीं। मेरे सामने मोहब्बत अजलाल मलिक की बेजान लाश पड़ी है। अगर यकीन ना आए तो आपको खुद आकर चेक कर लें। इसने खासा मुतमईन अंदाज में जवाब दिया। ठीक है, वहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। वो जैसे खुशी से फूले ना समाया हो, फौरन ही अपनी कार की चाबी लेकर मलिक मेंशन से निकला। कहाँ है भाई की लाश? इस सुनसान रोड पर पहुंचते ही वो कार से निकलकर फुर्ती से इन गुंडों के पास आया। वो गुंडों का सरबराह, जो काले कपड़ों में मलबूस था, इसे गाड़ी की पैसेंजर सीट पर पड़ी मुहिब की लाश के पास ले गया। गाड़ी के दोनों शीशे टूटे हुए थे। भाई, गाड़ी के डोर से बाहर ही इसका हाथ लटक रहा था। मुहिब का जिस्म औंधे मुंह सीट पर गिरा हुआ देख 1-2 सानिये के लिए वो मबहूत हो गया था, जैसे सख्ता लगा हो। आंखों में आंसू उभरे थे। मुहिब के हाथ पर कांच के टुकड़े बेबस देखकर इसे शदीद रोना आया था। हाथों से अभी भी खून रस रहा था। इसकी हिम्मत नहीं हो रही थी अपने भाई का चेहरा उठाकर देखने की। सॉरी भाई, मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे भाई। वह हाथ थाम कर रोते हुए माफिया मांगने लगा था। इसे माफिया मांगता देख पास खड़े वो 5 गुंडे एक दूसरे का चेहरा उलझ कर देखने लगे। कुछ देर तक जाजी ऐसे ही खड़ा इसका बेजान हाथ थाम कर रोता रहा। इसने मुहिब के सर के पीछे के हिस्से से खून
टपकते देखा, जिस पर वो खासा मुतमईन हुआ कि मुहिब मर चुका है, मगर फिर भी मुकम्मल तौर पर मुतमईन होने के लिए इस खूबरू नौजवान के बेजान सरापे को उठाकर सीट से लगाकर बिठा दिया। पहले ही इसके कोट को हटाकर देखा, पूरी सफ़ेद शर्ट खून आलूद थी, जो इससे देखा ना गया। तेज़ी से कोट वापस ढक नाक के नीचे हाथ रखकर चेक करने लगा। इसे सांस ना लेता देखकर चेहरे पर अगले ही लम्हे एक मुतमईन व खबीस मुस्कुराहट उभरी। वो जान वारता था इस पर। आखिर में जालिम ने जान ही ले ली। इसी वक्त मुहिब का नीचे गिरा सेल रिंग होने लगा। इसने अपनी आंखों से बहते आंसू साफ करते हुए सेल उठाया। स्क्रीन के ऊपर ही नोटिफिकेशन में 40 से जायद मिस कॉल्स थे, वो भी सारी एक ही नंबर से। सेल पर माई वाइल्ड लायनेस चमक रहा था। यकीना ये नजमा का नंबर है, इसने नाम से अंदाज़ा लगाया, फिर शदीद उदासी से मुस्कुरा दिया। यह आदमी कभी तुम्हारे काबिल था ही नहीं नजमा। मैंने आज तुम्हें इससे हमेशा के लिए आज़ादी दिला दी। अब तुम्हें इससे डर कर कहीं भागने की ज़रूरत नहीं। वो सेल की स्क्रीन को देखते हुए मुस्कुरा कर कहने लगा। फिर इसने सेल वापस नीचे फेंक दिया। काश आप मेरे और नजमा के बीच ना आए होते तो आज मुझे आपको यूँ मरवाना नहीं पड़ता। देखें कैसे कुत्ते की मौत मरे आप। जिस जायदाद के लालच में आपने मेरी मोहब्बत छीनी, वो भी आपको नसीब नहीं हुई। आपको क्या लगा था आप मुझे अपने हिस्से की जायदाद देंगे और मैं आपको माफ़ कर दूंगा? बेवकूफ़ समझा है क्या? आपको मारकर मुझे ये सारी जायदाद वैसे भी मिल जाएगी, जिसका मुझे कोई ख़ास लालच नहीं। असल मेरी मंजिल तो मेरी मोहब्बत है, मेरी नजमा, जो मुझे आपके ज़िंदा रहते हुए कभी नहीं मिल सकती थी। इसीलिए आपको तो मरना ही था, आज नहीं तो कल। बेफिक्र हो जाए भाई, ना मैं आपकी औलाद को बाप की कमी होने दूंगा, ना नजमा को शोहर की। इसने मुहिब के कंधे पर हाथ रख शैतानी मुस्कुराहट लबों पर सजाए कहा, नजमा मेरी थी, मेरी है और सिर्फ मेरी रहेगी। वो खासा पुरएतमादी से इस बेजान शख्स के सामने अकड़ कर एलानिया बोला, चलो अब मुँह क्या देख रहे हो? इससे पहले कोई आए, गाड़ी भाई और ड्राइवर की लाश समेत खाई में फेंक दो। वो फिरौनियत की इंतहा पर था। इसे देख कौन कह सकता था कि वो सगा भाई है इस बेजान पड़ी लाश का। जहाजी गाड़ी का दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर अपने आदमियों को ऑर्डर देते हुए अभी 2-3 कदम ही अपनी कार की जानिब चला था कि अचानक इसकी नज़र रोड के साइड में पड़े 2 खून आलूद लड़कों पर गई। इन्हें देखकर जाजी बुरी तरह से चौंका, फिर तेज़ी से इस्तफसार किया, इन्हें किसने मारा? मैंने, अचानक से पीछे से आती रोबदार आवाज़ ने मानो इसकी सांस रोकी थी। इस आवाज़ को बखूबी पहचानता था वो। खासा हैरानी के आलम में पीछे पलटा, आंखें फटी की फटी रह गईं। खौफ के मारे इसकी पेशानी पर पसीना नमदार हुआ। मुहिब अपने रोबदार अंदाज में गाड़ी से उतर डोर को ज़ोर से बंद कर भरम से पैंट की जेब में अपनी गन लगाते हुए इसी की जानिब आ रहा था। घटिया इंसान, जाजी ने इस शेर की खौफ से तेज़ी से पीछे कदम लिया। इस रोबदार शख्स की आंखें सुर्ख अंगारों की तरह लाल हो रही थी। वो शेर की तरह इस पर सामने से झपटा और आते ही इसका गिरेबान पकड़कर मुक्के ही मुक्के मुकाबिल के मुंह पर बरसाए। जाजी को संभलने तक का मौका ना दिया। क्या तुम्हें नहीं इल्म मैं 10 मिनट तक सांस रोक सकता हूँ? तुमने तो 2 मिनट भी उंगली ना रखी। इसने तंजिया मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए मुकाबिल को मुक्का मार कर ज़मीन पर गिराते हुए कहा, तुम्हें क्या लगा था इतना आसान है मुहिब अजलाल मलिक को मारना? वो दांत पीसते हुए पूछने लगा। माजी, मुहिब ने जैसे ही सर उठाया, इसे अपने सर से किसी की गन लगी महसूस हुई। अपने पैंट की जेब से निकाली गन इसने बगैर एक लम्हे की देरी के खिड़की के पास आने वाले इस गुंडे पर चला दी, जो सरबराह को इसे मारने का मशवरा दे रहा था। वो गुंडों का सरबराह देखता रह गया। इसने अपने साथी को अगले ही लम्हे ज़मीन पर तड़पता हुआ पाया। इसे अंदाज़ा नहीं था कि सामने बैठा शख्स इस कदर निडर निकलेगा कि गन सर पर तनी होने के बावजूद इसके साथी को उसी के सामने सिर्फ चंद लम्हों में ही मार गिराएगा। तेरी इस
सरबराह की तवज्जो हल्की सी क्या भटकी। सामने बैठे उस निडर नौजवान ने इसकी गन झपट कर दोनों गनों को एक साथ इस पर ही उलट कर तान दिया। अभी मोहिब का जहन इसी जानिब था कि गाड़ी के दूसरे डोर से एक और गुंडा दाखिल होकर पीछे से इसकी गर्दन के गिर्द रस्सी हायल कर इसे खींचने लगा। क्योंकि हमला अचानक हुआ था इसलिए उस नौजवान के एक हाथ से गन गिर गई थी, मगर दूसरे हाथ में इसकी अपनी गन अभी भी मौजूद थी। इसका सांस घुट रहा था। इसने एक हाजिरी दिमाग से काम लेते हुए गन का रुख पीछे की जानिब मोड़कर फायर चला दी। गोली इस गुंडे के दिमाग को चीरती हुई निकली। इसकी पकड़ गोली लगते ही रस्सी पर ढीली हुई। मोहिब ने बरक की फुर्ती से अपनी कोनी इसके पेट पर जोर से मारी थी। नतीजा, इसका वजूद शीशे को तोड़ता हुआ बाहर आधा लटक गया था। इनके दो बंदों को इस निडर नौजवान ने चंद मिनटों में ही मार गिराया था। बाकी सब खौफ से खुद ही पीछे हट गए थे, सिवाय इस काले लिबास वाले सरबराह के। चला गोली। मोहिब के हाथ से गन गिरते ही इस काले लिबास वाले ने तेजी से उठा ली थी, लेकिन इस बार जब इसके सर पर तानी तो वो बिला खौफ चीर देने वाली नजरों से घूरता हुआ शेर की तरह धाड़ा था। इस शख्स की रौबदार पर्सनालिटी, इसकी चीड़ देने वाली निगाह, इसकी गर्जदार धाड़ मुकाबिल खड़े गुंडे के सरबराह के हाथ कपकाने पर मजबूर कर गई थी। जितने पैसे तुम लोगों को मुझे मारने के लिए मिले हैं, इससे 3 गुना ज्यादा दूंगा। फोन करो अभी और बताओ इसे कि मैं मर गया। अगर खुद चेक करे आकर खुद चेक करे। इसकी ऑफर हर तरह से इन लोगों के लिए फायदेमंद थी। इसकी ऑफर को कबूल करते ही इन्होंने वही जाजी से कहा जो मोहिब ने इनसे कहलवाया था। इसे समझ नहीं आ रहा था जायदाद में मन चाहा हिस्सा मिलने के बावजूद भी जाजी ने इस पर कातिलाना हमला क्यों करवाया। फिर अचानक इसे सोबिया की बातें याद आई थी। मुझे लगा तेरी नज़र मेरे हिस्से की जायदाद पर है। मैंने बगैर किसी मज़ामत के तुझे दे दी। तू जान मांगता, यकीन मान जान दे देता, मगर तूने मेरी इज्जत पर नज़र रखी, मेरी बीवी पर, जो मुझे मेरी जान से ज़्यादा प्यारी है। अगर आइंदा इस पर गलत नज़र डालने की जुर्रत भी की तो चीर कर रख दूंगा तुझे अपनी पूरी जान से। इसका गिरबान पकड़ कर झंझोड़ते हुए आंखों में आंखें डाल चिंगारते हुए कहा, आपकी बीवी, वो आपकी बीवी होने से कबल मेरी मोहब्बत थी। छीना है आपने इसे मुझसे। जाजी के मुंह और नाक से खून मुसलसल रस रहा था। मोहिब ने इसे मार मार कर लहूलुहान कर डाला था। इसके बावजूद वो ढिठाई से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए मोहिब पर अपनी मोहब्बत छीन लेने का इल्ज़ाम लगाने लगा। मोहब्बत? ये मोहब्बत नहीं, ये ऑब्सेशन है। अगर तुम इससे वाकई मोहब्बत करते तो इसकी खुशी में अपनी खुशी देखते। तुमने रिश्तों का तकद्दुस पामाल किया है, और मेरे नज़दीक रिश्तों का तकद्दुस पामाल करने वाले जानवर को जीने का कोई हक़ नहीं। ये कहते ही इसने अपनी पैंट में लगी गन निकाल कर इसकी पेशानी से लगा दी थी। वो मार देने का इरादा रखता था, क्योंकि जाजी की नज़र जायदाद पर नहीं, इसकी इज्जत पर थी, जिसके सबब वो गुस्से से पागल हो रहा था। वो बगैर किसी हिचकिचाहट के गन चलाने ही वाला था कि इसके कानों की समात से गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ टकराई थी। हवा में पेट्रोल की बदबू फैल गई थी। इसने नज़र उठाई तो पुलिस की गाड़ी और साथ ही एक एम्बुलेंस इसके सामने आकर रुकी। सर, कानून को हाथ में ना लें, इसे हमारे हवाले कर दें। वो एक लम्हे के लिए हैरान हुआ, पुलिस को किसने इन्फॉर्म किया, मगर अगले ही पल इसकी नज़र पुलिस की गाड़ी से उतरकर भागते हुए अपनी जान बाती हुई अपनी दुश्मन जाँ पर पड़ी। जाजी ने जब सेल फेंका था तो कॉल रिसीव हो गई थी। दूसरी जानिब नजमा ने जाजी की सारी बातें सुन ली थी। पहले तो इसे लगा इसके सर पर बम फूटा हो। वो जाजी से इतने घटिया होने की उम्मीद नहीं रखती थी। इसे आज सोफिया के भाई की बातें याद आ रही थी। इसके हाथ पांव खौफ व परेशानी से लरजने लगे, मगर अपने होश व हवास को बाहर रखते हुए इसने पुलिस को कॉल की। पुलिस को ज़रा देर ना लगी थी। मोहिब के सेल को लोकेशन ट्रेस करने में वो पुलिस और एम्बुलेंस के साथ अपने शोहर को बचाने पहुंच गई थी। पूरे रास्ते बस यही दुआ करती आई थी कि कोई मौजज़ा हो और इसका शोहर सही सलामत मिले। मोहिब इस हसीन दिलरुबा को देखते ही इसने अपनी गन वापस पैंट में लगाई और जाजी को छोड़कर इसकी जानिब बढ़ा। वो रोते हुए बड़ी शिद्दत
उल्फत व मोहब्बत से आकर इसके सीने से लगी थी। शुक्र है तुम ठीक हो, वो फूट फूट कर रोते हुए बोली। इसकी बेपनाह मोहब्बत इसकी इसी आंखों से अयां थी जो किसी भी अंधे को नजर आ जाती। जाजी तो फिर आंखों वाला था। इतनी तकलीफ तो मुहिब की मार ने नहीं पहुंचाई थी जितनी नजवा की बेरुखी ने पहुंचाई। वो लहूलुहान रोड पर पड़ा था। इसके बावजूद इस लड़की ने इसकी जानिब एक निगाह उठाकर देखना तक गवारा ना किया। रोना बंद करो, कुछ नहीं हुआ मुझे, इसकी कमर सहलाते हुए बार बार समझा रहा था कि वो ठीक है, मगर इसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। शर्म आनी चाहिए आपको, मैंने हमेशा आपको अपने भाई की निगाह से देखा और आपने, छी, घिन आ रही है मुझे आपसे। जाजी को पुलिस अपने साथ ले जा रही थी। जब नजमा के पास से वो गुजरा, वो लड़की इसे देखते ही बिफर उठी थी। इसकी सियाह आंखों से झलकती कदूरत जैसे इसे एक पल में हजारों मौत से हमकिनार कर गई थी। तुम भाई की खातिर मुझसे नफरत कर रही हो, क्या भूल गई इनके सारे मजालिम को, भूल गई अपनी औलाद की मौत को भूल। अभी वो बोल ही रहा था कि नजमा इसकी बात काटते हुए तेजी से, मोहित ने मुझसे माफ़ी मांग ली थी और मैंने इसे पूरे दिल से माफ़ कर दिया, और सबसे बढ़कर ये हम मियाँ बीवी का मामला है। रही आपसे नफरत की बात, तो आपसे नफरत मोहिब की वजह से नहीं, आपकी गंदी सोच व नज़रों की वजह से हुई है। मोहिब जान वारता है आप पर और आप उसी की जान लेने पर तुल गए। याद नहीं पड़ता मोहिब ने कभी आपकी कोई बुराई की हो मुझसे। ये इसकी अच्छाई की इंतहा है कि आपने इस पर कातिलाना हमला करवाए, मगर इसने हर बार आपको माफ़ कर दिया। ना सिर्फ माफ़ बल्कि आपके हर गुनाह पर पर्दा भी डाल रहा। वो आपका बुरे अफ़ाल है जो नफ़रत पर उभार रहे हैं मुझे आपसे। वो कदूरत भरी नज़रों से इसके लहू लुहान वजूद को तकते हुए अपने आंसू साफ कर गुस्सीली आवाज़ में गोया हुई। नजमा का नफ़रत का इजहार इसे मुकम्मल तोड़ गया था। जिससे दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत की, वही आज शदीद नफ़रत की निगाह से देख रही थी। क्या जीना क्या मरना, इसके लिए तो जैसे सब बेमायनी हुआ। पूरी दुनिया जैसे एक लम्हे में उजड़ी मालूम हुई इसे। नजमा की नफरत ही इसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी सजा थी। पुलिस ऑफिसर इसके हाथ में हथकड़ी डालकर अपने साथ गाड़ी में बिठाने लगे। इसकी निगाहें अब भी बस नजमा के वजूद पर टिकी थी जो मुहिब के सीने से लगे हुए चली जा रही थी। सारे गुंडों को इनके सरबराह समेत पुलिस अपने साथ ले गई। बाकी मरे हुए दो को एम्बुलेंस। जिंदगी में पहली बार कोई अक्लमंदी का काम किया है तुमने। वो अपने दोनों हाथ इसकी नाजुक कमर के गिर्द हाल कर मुस्कुराते हुए बोला। मैं बहुत डर गई थी, मुझे लगा जाजी भाई ने तुम्हें वाकई। इस कुबरू नौजवान के सीने से अपना चेहरा उठाकर इसकी नीली समंदर जैसी गहरी आंखों में झांकते हुए गमगीन लहजे में बोली। आखिरी जुमला अधूरा छोड़ दिया क्योंकि मुकम्मल करने की हिम्मत ना थी। मार दिया, फिर तुम खुश होना चाहिए था तुम्हें। मुझसे जान जो छूट जाती तुम्हारी, वो भी हमेशा के लिए। इसका अधूरा जुमला मुकम्मल करते हुए वो गंभीर लहजे में कहने लगा। बस कर दो और तंग मत करो मुझे, तुम अच्छी तरह जानते हो। वो रोतू सा मुंह बनाकर, क्या जानता हूँ, मुकाबिल खासा अनजान बनते हुए, यही कि जान है तुम में मेरी। मैं मर जाती अगर तुम्हें कुछ हो जाता आज। इसकी सियाह नशीली आंखों से फिर से मोटे मोटे आंसू बहने लगे थे। वो निहायत सदाकत से अपने जज्बात का इजहार करने लगी। सुनते ही उस कुबरू नौजवान को नजमा पर शिद्दत से प्यार आया। इसकी पेशानी शिद्दत उल्फत से चूमी। तुम हॉस्पिटल चलो मेरे साथ, देखो कितना खून निकल रहा है, तुम्हारी शर्ट पूरी लाल हो रही है। जब एतबार आ गया कि वो ठीक है, तो जहन को सबसे पहली फिक्र इसकी खून आलूद शर्ट को देखकर लाहक हुई। अरे ये तो रंग है, वो खासा लापरवाही से जवाब दे हुआ। कह दो ये भी रंग है। वो इसका हाथ अपने दोनों नाजुक हाथों से पकड़कर खासा जताते हुए बरहमी से तंजिया इस्तफसार करने लगी। इसके हाथ और सर पर चोट आई थी जिससे खून अभी भी निकल रहा था, जिन्हें देख वो लड़की फिक्र में घुली जा रही थी। इस लड़की को अपनी यूं फिक्र करता देख दिल को जैसे इत्मीनान व खुशी हासिल हो रही थी। देखो सर से भी खून निकल रहा है, चलो ना हॉस्पिटल। वो फिक्रमंद लहजे में इसका हाथ खींचते हुए बोली। क्या हुआ, चलो। मोहिब जैसे ही नजमा के साथ अपनी गाड़ी की जानिब जाने लगा, इसने एक और एम्बुलेंस को आता देखा। इन्होंने फौरी स्ट्रेचर पर मोहिब के ड्राइवर की लाश को डाला, जिसे देख वो दिल ही दिल खून के आंसू रोया। आज इसी शिद्दत से एहसास हो रहा था कि इसने गलती की। जाजी के गुनाह को नज़रअंदाज करके अगर वो इसे जारून पर हमला करने की सज़ा
ملتے دیتا تو آج ایک بے قصور شخص نہ مارا جاتا۔ ڈرائیور نجمہ نے جب ڈرائیور کی لاش کو اسٹریچر پر جاتا دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ چلو، اس خوبرو نوجوان نے اسے سینے سے لگا لیا تھا تاکہ وہ مزید ڈرائیور کی لاش کو نہ دیکھے۔ تم اس حال میں ڈرائیو نہیں کر سکتے، میں کرتی ہوں، وہ یہ کہہ کر آنسو صاف کرتی اس کے سینے سے ہٹی تھی۔ نہیں، میں کر لوں گا، یہ تو چھوٹی موٹی چوٹیں ہیں بس، وہ نہایت لاپرواہی سے کہتے ہوئے پیسنجر سیٹ کا ڈور کھول کر اسے بٹھانے لگا۔ تم بیٹھو، میں ڈرائیو کروں گی، وہ لڑکی اس بار ذرا برہمی سے بولی۔ وہ دیکھ رہی تھی محب اپنی چوٹوں کو ذرا بھی توجہ نہیں دے رہا تھا۔ اس خوبرو نوجوان کی لاپرواہی نجمہ کو غصہ دلا رہی تھی۔ اصل میں صحیح سلامت گھر پہنچنا چاہتا ہوں، اسی لیے میں ہی ڈرائیو کر لوں، یہی بہتر ہے۔ مقابل کو برہم ہوتا دیکھ کر وہ مجبور ہوا تھا اصل وجہ بیان کرنے پر۔ اس نے دونوں آبرو کے درمیانی حصے کو شہادت کی انگلی سے مسلتے ہوئے آہستگی سے گھٹی آواز میں جواب دیا۔ کیا؟ اس کا احتجاجاً بڑا سا منہ کھلا تھا۔ تمہیں لگتا ہے مجھے ڈرائیو کرنا نہیں آتا؟ وہ چھوٹی آنکھیں کرتے ہوئے خفگی سے پوچھنے لگی۔ اس کے سوال و ناراضگی کو مکمل اگنور کرتے ہوئے اسے پیسنجر سیٹ پہ بٹھا کر ڈور بند کر کے دوسری جانب سے آ کر ڈرائیو کی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ وہ ایک ہاتھ سے ڈرائیو کر رہا تھا جبکہ اس کا دوسرا ہاتھ ساتھ بیٹھی حسین دلربا کی انگلیوں میں الجھا ہوا تھا۔ جازیں واقف تھا محب اجلال ملک اب اسے چھوڑنے والا نہیں۔ شروع سے وہی اس کے شولڈر بن کر حفاظت کرتا آ رہا تھا، مگر جب آج وہی دشمن ہوا تو یقیناً اب اسے سزا ملنے سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ ہیلو، وہ گہری نیند میں تھا جب سیل رنگ ہوا۔ نیند میں ہی سائڈ ٹیبل سے اٹھا کر سیل کان سے لگایا۔ کیا مسٹر زارون سے بات ہو سکتی ہے؟ دوسری جانب سے استفسار کیا گیا۔ جی بولے۔ میں عاطف، میں جازی اجلال ملک کے خلاف عدالت میں گواہی دینے کے لیے تیار ہوں۔ بس اس کا جملہ مکمل کرنا تھا کہ زارون کی نیند اڑی تھی۔ اگلے ہی پل وہ تیزی سے مارے حیرت کے اٹھ کر بیٹھا تھا۔ کیا واقعی؟ کہیں پچھلی بار کی طرح پلٹ تو نہیں جاؤ گے تم؟ نہیں، بالکل نہیں، میں گواہی دوں گا اس کے خلاف۔ اس نے زارون کو مکمل اعتماد میں لیا۔ محب، وہ گھر میں اس کا نام بلند و برہم آواز سے پکارتے ہوئے داخل ہوئے۔ وہ اسٹڈی سے تیزی سے نکل کر نیچے لاؤنج میں آیا۔ کیا ہوا ہے؟ اتنی زور سے میرا نام لے کر کیوں چیخ رہے ہیں آپ؟ اس نے نہایت سنجیدگی سے اپنے والد کی جانب دیکھ کر استفسار کیا۔ ابھی اس نے سوال کیا ہی تھا کہ نجمہ بھی تیزی سے کچن سے نکل کر ان کی جانب آئی۔ اجلال ملک کو دیکھتے ہی اس کی سیاہ آنکھوں میں کدورت ابھر آئی تھی۔ زیادہ انجان بننے کا ناٹک مت کرو۔ کیا تم نہیں جانتے تمہاری بیوی نے میرے خلاف کیس دائر کیا ہے عدالت میں؟ وہ محب کو دیکھ کر خاصا بھڑک کر جواب دے ہوئے۔ اس حرام زادی کو زندہ چھوڑ کر غلطی کی تھی میں نے۔ اگلے ہی پل ان کی نظر نجمہ پر پڑی جس پر وہ دانت پیستے ہوئے پچھتاوے بھرے لہجے میں گویا ہوئے۔ ڈیڈ، وہ وجیہہ مرد اپنے روبدار انداز میں ان کو آنکھوں ہی آنکھوں میں وارننگ دینے لگا۔ کیا یہ لڑکی ہی وجہ ہے ہماری بربادی کی؟ نہ یہ ہوتی، نہ جازی اس کے عشق میں پاگل ہو کر تمہیں نقصان پہنچاتا، اور نہ تم دونوں بھائیوں کے بیچ لڑائی ہوتی، نہ آج پوری دنیا کے سامنے ہمارا تماشا بنتا۔ ہماری رسوائی کی وجہ یہی حرام زادی ہے۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں میں خون اترا۔ غصے سے پاگل ہو کر وہ نجمہ کی جانب تیز قدم لینے لگے۔ یقیناً وہ اسے نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ نجمہ انہیں اچانک اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر خوف میں مبتلا ہوئی تھی، اس قدر خوف کہ اس کا ذہن مفلوج ہو گیا تھا۔ بجائے بھاگنے کے یا خود کو بچانے کی کوشش کرنے کے وہ سکتے میں کھڑی ان کے قدم تیزی سے اپنی جانب بڑھتے دیکھنے لگی۔ دور رہیں، میری بیوی کو نقصان پہنچانے کی سوچیے گا بھی نہیں، ابھی تو صرف کیس دائر ہوا ہے۔ اگر آپ نے اپنی حدود ذرا بھی پار کرنے کی کوشش کی تو یقین جانے پھر کوچ میں نجمہ کے نہیں میرے وکیل اتریں گے آپ کے خلاف، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں ایسا کوئی کیس نہیں جو محب اجلال ملک ہارا ہو۔ اجلال ملک نے ابھی اپنا ہاتھ بلند کیا ہی تھا کہ اس نازک صفت لڑکی کو مارنے کے لیے کہ وہ خوبرو نوجوان ان دونوں کے درمیان اچانک سی دیوار کی مانند حائل ہوا۔ اجلال ملک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال وہ شیر کی طرح چنگاڑتے ہوئے دھمکی آمیز لہجے میں گویا ہوا۔ اجلال ملک علم رکھتے تھے کہ روبرو کھڑا
وہ روبدار شخص اپنی زبان کا کتنا پکا ہے، اس کے ہوتے ہوئے وہ نجمہ کو کسی قسم کا نقصان پہنچانے کی سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اسی لیے دانت پیستے ہوئے اپنا بلند ہاتھ نیچے کر لیا، جبکہ وہ لڑکی اس کے بازو کو مضبوطی سے پکڑ کر سہم کر اس کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ تم نے آج اس 2 کوڑی کی لڑکی کے خاطر اپنے باپ کو ذلیل کیا ہے، یاد رکھنا آج سے ہمارا جینا بننا ختم، ضرورت نہیں تمہیں میرے جنازے کو کندھا دینے کی بھی، وہ ببر کر کہتے ہوئے سارے رشتے اپنے بیٹے سے ختم کر کے چلے گئے تھے۔ وہ صرف انہیں جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ وہ شدید افسردہ ہوا اپنے والد کے ادا کیے ہوئے جملے کو سن۔ اس نے ہمیشہ اپنی فیملی کو جوڑ کر رکھنے کی کوشش کی، مگر آخر میں وہ خود ٹوٹ کر رہ گیا تھا۔ اس کا جان سے پیارا بھائی، ماں باپ سب ہی تو جدا ہو گئے تھے اس سے۔ وہ اندھیرے کمرے میں آنکھیں مودے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، دل پر شدید اداسی کا راج تھا۔ نہ جانے کیوں دل کو عجیب سی بے چینی لاحق ہوئی۔ جازی کو سزا ملے پورا 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ اس پورے مہینے میں اس نے ایک بار بھی جازی کو نہیں دیکھا۔ اچانک اس خاموش کمرے میں سیل کے رنگ ہونے کی آواز شور برپا کرنے لگی۔ جیب سے سیل نکال تو اسکرین پر سیکریٹری کا نام چمک رہا تھا۔ سر، دوسری جانب سے سائمہ بتاتے ہوئے خاصا ڈر رہی تھی۔ اس کی آواز میں ہچکچاہٹ محب نے محسوس کر لی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے خاصا سنجیدگی سے استفسار کیا۔ سر، جازی سر نے خودکشی کر لی ہے جیل میں، بلیڈ سے اپنی نس کو کاٹ کر۔ بس اتنا سننا تھا کہ محب کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ اپنے بھائی کے ساتھ گزرا ہر ایک لمحہ آنکھوں کے آگے فلم کی طرح چلنے لگا۔ آنکھوں سے شدید کر کے سبب آنسو بہنے لگا جیسے دل پھٹ جائے گا آج۔ وہ دونوں میاں بیوی کار میں بیٹھے تو نجمہ نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ وہ واقف تھی یہ وقت بہت مشکل و درد بھرا ہے اس برابر میں بیٹھے شخص کے لیے۔ مانا اس نے منہ سے ایک لفظ ادا نہ کیا تھا، خاموش بت بنے بیٹھا تھا، لیکن وہ انجان نہیں تھی کہ ایک طوفان برپا ہے اس کے دل و دماغ میں۔ وہ پل پل مر رہا ہے اپنے بھائی کی موت کے غم سے۔ صرف اس لڑکی کا ہاتھ تھامنے ہی اسے خاصا سکون دینے لگا، ڈھارس بنانے لگا کہ تنہا نہیں، وہ ہر سکھ دکھ میں ساتھ کھڑی ہے اس کے۔ وہ ڈائریکٹ سرد خانے پہنچے جہاں جازی کی لاش کو رکھا گیا تھا۔ وہاں پہلے سے ہی اجلال ملک، مبشرہ بیگم، محترمہ رقیہ اور صوبیہ موجود تھے۔ صوبیہ اور مبشرہ بیگم کا رو رو کر برا حال تھا۔ اجلال ملک محب اور نجمہ کو دیکھتے ہی بفر اٹھے تھے۔ کہا، آخری دیدار نہیں کرنے دیں گے جازی کا؟ نجمہ، تو ڈائن ہے، تو کھا گئی میرے ہنستے بستے گھر کو، میرے بچوں کو ایک دوسرے کا جانی دشمن بنا دیا، میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ مبشرہ بیگم نجمہ پر چڑھائی کرنے لگی تھی، لیکن محب اس حال میں بھی اس کی حفاظت کرنا نہیں بھولا۔ تیزی سے اس نازک لڑکی کو اپنے پیچھے چھپا کر خود ان کے سامنے نظریں جھکائے کھڑا ہو گیا تھا، جیسے خود کو پیش کر دیا ہوں اس کے بدل میں، جیسے کہہ رہا ہوں جو برا بھلا کہنا ہے مجھے کہہ لو، مگر میری بیوی کی جانب کوئی نگاہ بھی نہ اٹھائے۔ تمہیں اب بھی اسی کی پرواہ ہے؟ تمہیں نظر نہیں آتا یہ کھا گئی ہماری خوشیاں، ہمارا ہنستا بستا گھر سب تباہ کر دیا؟ اس لڑکی نے مبشرہ بیگم محب کی شرٹ اپنی مٹھیوں میں بھینچ کر دوسرے ہاتھ سے اس کے سینے پر مارتے ہوئے غم سے نڈال حالت میں حلق کے بل چیختے ہوئے بولی۔ وہ جانتا تھا کس قدر اذیت میں ہے اس کی ماں۔ کچھ نہ کہا، نہ انہیں روکا۔ وہ خود ہی کچھ لمحوں بعد اس کے سینے میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ انہیں روتا دیکھ کر نجمہ کو اپنا ہاسپٹل میں محب کے سینے سے لگ کر رونا یاد آیا۔ وہ بھی اسی طرح تڑپی تھی اپنی اولاد کے غم میں۔ محب خود کو اس لمحے شدید بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اس نے آج جان لیا تھا چاہے آپ کتنی ہی کوشش کر لیں، ہر کسی کے لیے آپ اچھے نہیں بن سکتے۔ کسی نہ کسی کی کہانی میں آپ کا کردار منفی ہی ہے جاتا ہے۔ چلو جاؤ یہاں سے، اپنی بیوی کو لے کر۔ اجلال ملک پیچھے سے زور سے غصیلی آواز میں دھاڑے تھے۔ وہ تب بھی بس خاموش کھڑا رہا۔ ایک وقت آیا تھا جب وہ خود اسے مارنے چلا تھا، لیکن تب شدید غصہ تھا۔ وقت کے ساتھ غصے میں خاصا کمی آ گئی تھی، بلکہ یوں کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا کہ غصے کی جگہ اب پچھتاوے نے لے لی تھی۔ چپ ہو جاؤ، یہ کوئی وقت ہے لڑنے اور غصہ دکھانے کا؟ ہٹو، آنے دو ان دونوں کو۔ محترمہ رقیہ خاصا برہمی سے گویا ہوئی، جس پر اجلال ملک نہ چاہتے ہوئے بھی مجبور ہوئے راستہ چھوڑنے پر۔ جازی کے لاش سے کپڑا ہٹتے ہی اس کی جان نکلی تھی، ایسا لگا پورے جسم نے ساتھ چھوڑ دیا ہوں۔ اس کے چہرے کو دیکھ صدمے سے دو چار حالت میں کھڑا رہا۔ وہ گود میں کھلاتا تھا اسے اپنی
ماں باپ کی لڑائی کے وقت اس کے سہمے وجود کو خود سے لگا کر نہ جانے کتنی ہی دیر بیٹھا رہا کرتا تھا۔ محب نے بڑی محبت سے اس کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ مجھے معاف کر دینا جازی، وہ شدید رنجیدہ ہو کر آہستگی سے جازی سے لپٹ کر معافی مانگنے لگا۔ محب سر، آپ کے بھائی یہ چھوڑ کر گئے ہیں آپ کے لیے۔ ایک پولیس آفیسر اس کے پاس آ کر ایک فولڈ کاغذ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے گویا ہوا۔ محب نے اس کاغذ کو بغیر پڑھے ہی اپنی جیب میں ڈال لیا۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ نہ جانے کتنی ہی بار وہ یہ سوال پوچھ چکی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، تم میری فکر نہ کرو، جاؤ جا کر سو جاؤ، وہ سگریٹ کا دھواں منہ سے چھوڑتے ہوئے بغیر بڑے سنجیدگی سے جواب دے ہوا۔ مگر جاؤ نرج، اس نے ذرا سخت لہجے میں حکم صادر کیا تو مجبوراً اسے اسٹڈی میں اکیلا چھوڑ کر دروازہ آہستہ سے بند کر کے وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کے جاتے ہی محب نے اپنے بھائی کا لکھا آخری خط، جو اس کے نام تھا، کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ خط: السلام علیکم، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیسے آپ سے معافی مانگوں۔ میرا گناہ بہت بڑا ہے، شاید معاف کے قابل بھی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے بھائی، میں ہمیشہ ہر چیز کے لیے ترسا۔ امی حضور اور ڈیڈ کو لڑنے سے فرصت ہوتی تو مجھ پر دھیان دیتے، مجھے پیار دیتے، میرا خیال رکھتے، مگر نہیں، ان کے پاس میرے لیے کبھی وقت ہی نہیں تھا۔ آپ کو تو پتہ ہے نا، میں ڈر جاتا تھا ان کے چیخنے کی آوازوں سے بھی۔ میں سہم کر آپ کے ہی تو گلے لگا کرتا تھا۔ آپ میرے لیے ماں باپ دونوں بن گئے تھے۔ عجیب بات ہے نا، ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی میں ان کی محبت توجہ کے لیے ترسا، پھر ماموں کے گھر رہا تو وہاں پیسوں کے لیے ترسا، عزت نفس کے لیے ترسا۔ مامی جب مجھے نوکروں کی طرح کام کروانے کے باوجود گالیاں دیتی، یہاں تک کہ ایک بار جلتا ہوا چمٹا اٹھا کر میری کمر پر لگا دیا، تب میں اپنے صاحبان یعنی آپ کے لیے ترسا۔ میں پوری رات درد سے روتا رہا اور یہی سوچتا رہا کہ اگر آپ ہوتے تو مجھے اس تکلیف سے یقیناً بچا لیتے۔ جیسے تیسے سب ٹھیک ہوا میری زندگی میں کہ اچانک مجھے مال میں نجمہ نظر آئی۔ ایسا تو نہیں کہ آپ واقف نہیں، آپ جانتے تھے نا بھائی، میں شروع سے محبت کرتا تھا اسے، کتنا کہا آپ سے، مگر آپ نے مجھے میری محبت کے لیے ترستا چھوڑ دیا، وہ بھی تعمر۔ رہا سا ہم اسے اپنے نکاح میں لے کر مجھے بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپایا۔ مجھے سب سے زیادہ دکھ تب ہوتا جب میں آپ کو اس کی ناقدری کرتے پاتا۔ آپ اسے اپنی بیوی کا حق نہیں دے رہے تھے دنیا کے سامنے، اوپر سے اس بیچاری کو اولاد کا غم دکھائے۔ وہ میری انتہا تھی بھائی، جب میں نے اس کے خون آلود جسم کو اپنی باہوں میں بھرا تھا۔ مجھے اپنی محرومیاں منظور تھی، مگر نجمہ کو خوشیوں کے لیے ترستا ہوا نہیں دیکھ پایا۔ مجھے شدید نفرت ہو گئی تھی آپ سے۔ میں ایک ناقدر شخص سے اپنی محبت چھین لینا چاہتا تھا، اسی لیے آپ کو مارنے کا پلان بنایا، مگر قسمت اچھی ہے شروع سے آپ کی، میرا ہر منصوبہ ناکام ہوا۔ میں اپنی محبت میں اتنا اندھا ہو گیا کہ صوبیہ کی حقوق تلفی کرنے لگا۔ میں نے کبھی اسے وہ محبت نہ دی جس کی وہ حقدار تھی، جس کا آج مجھے شدید غم و پچھتاوا ہے۔ ہو سکے تو اس سے کہیں گا کہ مجھے معاف کر دے اور میری نازنین کا بہت خیال رکھے۔ اسے ماں باپ دونوں کا پیار تھی، اسے میرے متعلق صرف اچھی باتیں بتائیں۔ میں اپنی بیٹی کی نظر میں گرنا نہیں چاہتا۔ میں نے اپنی ساری جائیداد اس کے نام کر دی ہے۔ مجھے یقین ہے بھائی، آپ اجلال ملک نہیں بنیں گے، نہ ہی نجمہ جیسی ناانصافی نازنین کے ساتھ ہونے دیں گے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آپ کو پیسے اور رشتوں کو الگ الگ مقام دیتے، اسی لیے آپ کو امین بنا رہا ہوں۔ میری بیٹی کے 17 سال عمر ہونے تک اس کے حصے کی جائیداد کو سنبھال لیں۔ میں جانتا ہوں اس معاملے میں آپ پر بھروسہ کر سکتا ہوں بھائی۔ میری بیٹی کی شادی اسی لڑکے سے کروائے گا جسے وہ خود پسند کرے، زبردستی نہ ہونے دیجیے گا اس کے ساتھ۔ پتہ ہے بھائی، میرے پاس بہت وقت ہوتا ہے جیل میں، اب سوچتا ہوں بیٹھ کر میری اس حالت کا ذمہ دار کیا صرف میں ہوں؟ تو دل و دماغ ہم آواز ہو کر کہتے ہیں نہیں، تمہارے والدین بھی ہیں۔ ڈیڈ اپنے بھائی کا میرے سامنے بے دردی سے شہاب کے ساتھ مل کر قتل نہ کرتے، امی حضور عروسہ چاچی کے ساتھ جانوروں جیسی بدسلوکی نہ کرتی، تو یقیناً میرے لیے بھی کسی کے ساتھ برا سلوک کرنا یا قتل کرنے کا سوچنا ناممکن ہوتا۔ ان کے برے افعال میرے ذہن میں بچپن سے نقش ہو گئے ہیں۔ نتیجہ مجھے بھی اپنے بھائی کا قتل کرنا یا لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کرنا یا انہیں قتل کروانے کی کوشش کرنا کوئی برا فعل معلوم نہیں ہوا۔
اگر وہ اپنی لڑائیوں سے ہٹ کر مجھ پر توجہ دیتے تو یقیناً میرا آج یہ جیل کی چار دیواری نہ ہوتی۔ میرا دم گھٹنے لگا ہے اب ان میں۔ نجمہ کی کدورت بھری نظریں مجھے سو سو بار موت دیتی ہیں۔ اب مجھ سے مزید برداشت نہیں ہو رہا، اسی لیے دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ہو سکے تو معاف کر دیجیے گا اپنے اس نالائق و بے وقوف بھائی کو۔ آپ کا جازی۔ خط پڑھنے کے بعد وہ خط کو سینے سے لگائے رونے لگا۔ اپنے چھوٹے بھائی کی محبت اس کی آنکھوں سے اشک بن بن کر بہہ رہی تھی۔ وقت کو موڑا نہیں جا سکتا، ورنہ وہ اپنی ساری غلطیوں کی تصدیق کر آتا۔ کاش میں تمہاری بات مان لیتا، وہ لرزتے ہوئے وجود اور کانپتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ گویا ہوا۔ سوائے پچھتاوے کے اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ محب جس قدر سختی سے اسے جانے کا حکم صادر کیا تھا، امید نہیں تھی کہ وہ واپس آئے گی، مگر وہ آئی۔ آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر جھانکتے ہوئے اس کا نام پکارا۔ جب جواب نہ ملا تو خود ہی اندر آ گئی۔ جب صوفے کے سامنے آئی تو محب کو اپنی آنکھیں مسلتا ہوا پایا۔ اس کی آنکھیں سرخ لال تھی، جو گواہ بن گئی تھی کہ رویا ہے ابھی۔ یہ وقت بھی گزر جائے گا، صبر کرو۔ بے شک وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ تھے۔ وہ برابر میں بیٹھ کر اپنے دونوں ہاتھ اس کی کمر کے گرد حائل کرتے ہوئے اپنی ٹھوڑی اس کے کندھے پر ٹکا کر نرمی سے حوصلہ دینے ہوئے بولی تھی۔ مانا ہاتھ اتنے لمبے نہیں تھے کہ پوری کمر کا حصار باندھ پاتی، مگر پھر بھی جتنا ممکن تھا اتنا جکڑ رکھا تھا اس خبرو نوجوان کو اپنے حصار میں۔ سب میری غلطی ہے، کاش میں نے اس کی محبت نہ چھینی ہوتی تو آج وہ زندہ ہوتا۔ یہ پہلی بار تھا جب اس نے محب اجلال ملک کو روتے ہوئے دیکھا۔ وہ رو رہا تھا، اس کا پورا وجود نجمہ نے لرزتا ہوا پایا۔ اس کے آنسو وہ اپنی کمر پر گرتے ہوئے محسوس کر رہی تھی۔ تمہاری غلطی نہیں، جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، تمہارا اور میرا جوڑ طے تھا، پھر میں کسی اور کی کیسے ہو سکتی تھی؟ بالفرض تم ہاں کر بھی دیتے تب بھی میں ان سے شادی نہ کرتی، کیونکہ میں انہیں ہمیشہ اپنے بھائی کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ بڑا بھائی، میں بہت پیار کرتی ہوں تم سے محب، سب سے سچی محبت نکاح ہے۔ اس سے مقدس و پاک لڑکا لڑکی کے درمیان کوئی محبت نہیں، اور وہ مقدس رشتہ خدا نے ہمارے درمیان قائم کیا۔ محبت اپنا رنگ وقت کے ساتھ بدل لیا کرتی ہے، وہ نکاح ہے جو اٹل ہے، جو موجوں سے ٹکرا کر بھی قائم رہتا ہے۔ غلطی جازی بھائی کی اپنی ہے، نکاح کے بعد محبت خدا ڈال دیتا ہے دلوں میں، اسے ابھارنا ہمارا کام ہے۔ انہوں نے کبھی کوشش ہی نہیں کی صوبیہ بھابھی کی جانب اپنے قدم بڑھانے کی۔ وہ محبت کے نام کو اپنے ذہن پر مسلط کیے بیٹھے رہے، بجائے اس کے کہ صوبیہ بھابھی کے حقوق فرائض ادا کرنے میں مگن ہوتے۔ تمہاری غلطی نہیں، اسی لیے بند کرو خود کو قصوروار ٹھہرانا۔ مقابل کو روتا دیکھ کر وہ بھی تڑپ اٹھی تھی۔ اس کے سینے سے ہٹ کر اپنے دونوں ہاتھ کا پیالہ اس کے حسین چہرے پر بنائے بڑی محبت و نرمی سے سمجھانے لگی۔ مقابل نے جواب میں کچھ نہ کہا، بس اس کے نازک وجود کو اپنے سینے سے لگا کر آنکھیں کرب کی شدت سے بند کر لی۔ وقت لگتے ہیں زخم بڑھتے بڑھتے، پل بھر میں تو کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں، اس لمحے اس حسین دلربا کا ساتھ کسی عظیم نعمت سے کم نہ تھا۔ ماسٹر، ایک بوڑھی خاتون آئی ہیں، آپ سے باہر ملنا چاہتی ہیں، ایک ملازمہ نے آ کر اسے اطلاع دی۔ کوٹ پہنتے ہوئے اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ جی۔ وہ نیچے آیا تو ایک بوڑھی خاتون ایک چھوٹی سی بچی کو گود میں لیے کھڑی تھی۔ وہ محب کو دیکھتے ہی فوراً اس کے قریب آئی تھی اور بچی اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، یہ ساحل کی بیٹی ہے، اس کی ماں اس کی پیدائش کے وقت ہی دنیا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس کا باپ اسے روزانہ مجھ بوڑھی کے پاس چھوڑ جاتا، پھر اچانک ایک دن ساحل کی موت کی خبر آئی۔ میں بوڑھی اسے مزید نہیں سنبھال سکتی۔ ساحل آپ کا ڈرائیور تھا، اس کی جان میں نے سنا ہے آپ کے دشمن نے لی ہے۔ اس کی جان میں نے سنا ہے آپ کے دشمن نے لی ہے۔ اس بچی کا دنیا میں کوئی نہیں، اسی لیے میں اسے آپ کے حوالے کرنے آئی ہوں۔ اس بوڑھی خاتون کی بات سنتے ہی محب نے اس ننھی سی شہزادی کو اپنی گود میں لیا۔ اس کا نام کیا ہے؟ وہ بچی چاند سا چہرہ لیے ہوئے تھی۔ اس کی دودھیا و سرخ رنگت پر لال رنگ کی سادہ سی فراق خاصا جچ رہی تھی۔ نہ جانے کیا کشش تھی اس بچی میں، محب کو وہ پہلی ہی نگاہ میں بہت پیاری سی لگی۔ اس کا نام فاطمہ ہے۔ فاطمہ، محب نے دوبارہ آہستگی سے نام زیر لب دہرایا۔ نج، یہ لو۔ وہ کمرے میں اسے
گود میں لے کر داخل ہوا۔ نجمہ شاہزین کو جھولے میں لٹا کر پلٹی ہی تھی کہ محب نے فاطمہ کو اس کی جانب بڑھاتے ہوئے مسکرا کر کہا، کس کی اتنی پیاری بچی اٹھا کر لے آئے ہوں؟ نجمہ اسے گود میں لیتے ہوئے ایک آبرو اچکا کر تجسس سے استفسار کرنے لگی۔ یہ فاطمہ ہے، ساحل کی بیٹی۔ ڈرائیور کی بیٹی؟ نجمہ نے حیرت سے دہرایا، جس پر مقابل تصدیق میں اسبات میں سر ہلانے لگا۔ اس کا دنیا میں اب کوئی نہیں، اسی لیے یہ ہمارے ساتھ رہے گی آج سے۔ محب کی بات سنتے ہی نجمہ تھوڑا پریشان ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ لے پالک کے بہت مسائل ہوتے ہیں، ہم اسے ایسے ہی نہیں پال سکتے۔ جیسے ہی یہ بالغ ہوگی اس کا اور تمہارا پردہ سٹارٹ ہو جائے گا۔ نجمہ نے اسلامک اسٹڈی کی تعلیم کے دوران لے پالک کے مسائل پڑھ رکھے تھے، اسی لیے وہ اپنی پریشانی کی وجہ بیان کرنے لگی۔ ٹینشن نہ لو، میں اپنے شاہزین کا نکاح کروا دوں گا اس سے، پھر تو پردے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا نا۔ وہ خاصا لاپرواہی سے گویا ہوا۔ تم کیا بول رہے ہو؟ جانتے بھی ہو میں مذاق نہیں کر رہی، کس کی بیٹی کی ذمہ داری لینا کوئی کھیل نہیں۔ کل کو میرا بیٹا بھی جوان ہوگا، میں ایک لڑکی کو اپنے بیٹے کے ساتھ کیسے رکھ سکتی ہوں؟ بتایا تو ہے نکاح سے، ہم نکاح کروائیں گے دونوں کا۔ اب پلیز امی حضور کی طرح ساؤنڈ کرنا بند کرو، وہ جھنجھلا کر کہتے ہوئے۔ تم شاہزین کی پسند کو اہمیت نہیں دو گے؟ وہ خاصا سنجیدگی سے پوچھنے لگی۔ کیا ہو گیا ہے؟ تم ابھی سے ٹینشن کیوں لے رہی ہوں؟ جب وقت آئے گا تب کی تب دیکھیں گے۔ فی الحال میں اتنا جانتا ہوں، اس بچے کے باپ کی جان میری وجہ سے گئی ہے۔ میں ساحل کا خود کو قرض دار محسوس کرتا ہوں۔ اس کی اچھی تربیت و پرورش کر کے خود سے ساحل کا قرض اتارنا چاہتا ہوں۔ پلیز میرا اس میں ساتھ دو، اس نے سنجیدگی سے کہا تو مقابل کھڑی حسینہ خاموش ہو گئی۔ وہ خبرو نوجوان فیصلہ کر چکا تھا اس بچی کو پالنے کا۔ نجمہ نے فقط اسباب میں سر ہلایا، پھر اپنی گود میں اس چاند سی گڑیا کو دیکھنے لگی جو سو رہی تھی۔ اسی دن سے کمرے میں ایک کی جگہ دو جھولے لگ گئے تھے۔ صرف کچھ ہی دنوں میں فاطمہ ان دونوں کو اپنی ہی بیٹی لگنے لگی۔ نجمہ کو گمان ہوتا کہ اس کے یہاں جڑواں بچوں کی ولادت ہوئی ہے۔ باپ کو بیٹے کے مقابلے زیادہ انس ہوتا ہے، ویسے ہی محب کو شاہزین کے مقابلے فاطمہ سے زیادہ الفت ہونے لگی تھی۔ نجمہ ثبوت کی متلاشی تھی۔ محب اپنی زبان کا پکا آدمی تھا، اس نے سوائے پیسوں کے اس کی اجلال ملک کے کیس میں کوئی مدد نہ کی۔ نجمہ کا کیس دن بدن ثبوت نہ ہونے کے سبب کمزور پڑ رہا تھا۔ وہ بہت پریشان تھی اس معاملے کو لے کر۔ ایک دن وہ محب کے کپڑے الماری میں سیٹ کر کے رکھ رہی تھی کہ ایک شرٹ نیچے گری تھی۔ نجمہ اٹھانے کے لیے جھکی تو اس شرٹ سے ایک سفید رنگ کا کاغذ ہلکا سا باہر کی جانب جھلکتا نظر آیا۔ تجسس کے سبب اس نے کاغذ اٹھا کر دیکھا۔ وہ جازی کا آخری خط تھا، محب کے نام، جس میں اجلال ملک کا شہاب کے ساتھ مل کر اپنے بھائی کے قتل کا ذکر تھا۔ نجمہ کو اس خط سے معلوم ہوا کہ شہاب اس کے باپ کے قتل میں شریک تھا۔ اگر شہاب گواہی دے اور اپنا جرم قبول کر لے تو اجلال ملک کو اس کے کیے گناہ کی سزا ملنے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ مگر شہاب اجلال ملک کا خاص آدمی تھا، وہ بھلا کیوں اپنے مالک سے غداری کرنے لگا؟ اچانک وہ اپنی میٹنگ ختم کر کے کیبن میں داخل ہوا تو نجمہ کو اپنے سامنے صوفے پر بیٹھا اپنا منتظر پایا۔ وہ حسین دلربا پہلی بار آفس آئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی مقابل اندازہ لگا چکا تھا کہ ضرور اسے کوئی مدد درکار ہے۔ کیوں میں نہیں آ سکتی؟ وہ مسکراتے ہوئے استفسار کرنے لگی۔ بالکل آ سکتی ہو، تمہارا ہی ہے سب کچھ، وہ تیزی سے جواب دے ہوا۔ تمہارا یا ہمارا؟ میں اور تم الگ تو نہیں؟ وہ فوراً ہی خفگی کے ساتھ اس کے کہے جملے کی تصدیق کرنے لگی۔ ہمارا؟ اس کی خفگی بھری نظریں دیکھ وہ اپنے کہے غلط لفظ کی تیزی سے درستی کرتے ہوئے اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھا۔ دونوں چھوٹے؟ دونوں کو بمشکل سلا کر گھر سے نکلی ہوں، مقابل حسینہ خاصا تھکے لہجے میں بولی۔ اس کے جواب سنتے ہی اس کے چہرے پر ایک دلفریب مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ نجمہ ایک بہت ضروری کام تھا، اس نے باتوں ہی باتوں میں موقع پاتے ہی لچکدار انداز میں کہا۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ مجھے تمہاری مدد چاہیے شہاب کو پکڑنے میں۔ نجمہ کا جملہ سنتے ہی اس کی آنکھیں حیرت سے ایک لمحے کے لیے بڑی ہوئیں۔ اگلے ہی پل وہ نارمل انداز میں اس کی جانب مکمل طور پر متوجہ ہو کر اس کے حسین سراپے کو بغور دیکھتے ہوئے استفسار کرنے لگا۔ کیا تم نے جازی کا خط پڑھا ہے؟
ہاں، اور اب وہ خط میرے وکیل کے پاس ہے، مجھے تمہاری مدد کی سخت ضرورت ہے اس وقت۔ اس کے کہتے ہی کمرے میں مکمل خاموشی طاری ہو گئی۔ بہت دیر تک اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ نجمہ اس کے خوبصورت چہرے کو سر دھوتا دیکھ رہی تھی۔ سوری، سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہ اٹھ کر کوٹ کا بٹن ایک ہاتھ سے لگاتے ہوئے باہر جانے لگا۔ پلیز محب، تمہارے علاوہ اس معاملے میں میری کوئی اور مدد نہیں کر سکتا، پلیز۔ یہ پہلی بار تھا جب اس نے مقابل کھڑی اس مغرور لڑکی کو خود سے اتنی التجا کرتے پایا۔ نج گھر جاؤ، وہ بغیر اس کی جانب مڑے سنجیدگی سے کہہ کر چلا گیا۔ صوبیہ کی عدت ختم ہوتے ہی اس کی والدہ ملک مینشن سے اسے اور نازنین کو لے کر چلی گئی تھی۔ اس کے بھائی اور والد ابھی بھی جیل میں سزا کاٹ رہے تھے۔ ان کی کافی بدنامی ہو چکی تھی، اسی لیے صوبیہ کے لیے رشتے ملنے میں بہت مشکل پیش آنے لگی۔ صوبیہ کی والدہ جلد سے جلد اس کی دوسری شادی کر دینا چاہتی تھی۔ مبشرہ بیگم کو اکیلا گھر اب کاٹنے کو دوڑتا انہیں اپنی پوتی اور بیٹوں کے شدت سے یاد ستاتی۔ محب، میری بات تو سنو۔ وہ فاطمہ کو گود میں لیے بیٹھا ہوا تھا کہ نجمہ گارڈن میں آئی۔ اسے دیکھتے ہی وہ اٹھ کر خفگے سے جانے لگا۔ وہ خوبرو نوجوان ابھی تک سخت ناراض تھا اس سے، کیونکہ اس نے نہ صرف اس کے بھائی کا خط بغیر اجازت پڑھا، بلکہ اسے اپنے کیس میں ثبوت کے طور پر اجلال ملک کے خلاف استعمال بھی کر رہی تھی، جس کی وجہ سے شہاب سے کوچ میں پوچھ تاچھ ہوئی۔ محب پلیز، وہ راستے روکتے ہوئے، دیکھو نج، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں تمہاری اس کیس میں کوئی مدد نہیں کروں گا۔ وہ خاصا خفگی سے کہتے ہوئے دوسری جانب قدم بڑھانے لگا۔ تمہیں اتنی سی بات کیوں سمجھ نہیں آتی کہ تمہارے ڈیڈ نے ایک انسان کا قتل کیا ہے اور وہ سزا کے حقدار ہیں۔ یاد رکھو، ظالم کا ساتھ دینا بھی ظلم ہے۔ اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہوا کرتا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ تم واقف نہیں کہ اجلال ملک کی نیت میرے والد کو مارتے وقت کیا تھی؟ انہوں نے تمہاری خالہ کی عزت لوٹنے کے سبب نہیں مارا میرے والد کو، انہوں نے جائیداد کے لیے مارا ہے۔ اس کے باوجود تم ان کا ساتھ دے رہے ہو، جو غلط ہے۔ میں صحیح غلط نہیں جانتا، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ اگر ڈیڈ نے مارتے تو میں مار دیتا۔ وہ گھٹیا انسان اسی قابل تھا۔ وہ خاصا آگ ببولا ہو کر جواب دہ ہوا۔ چلو مان لیا میرے والد قابل تھے کہ انہیں سزا ملے، مگر وہ سزا انہیں قانون دیتا۔ اس لڑکی کی بات سنتے ہی ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں کے کناروں پر نمودار ہوئی۔ تم پاکستان کے عدالت نظام کو جانتی ہی کتنا ہوں۔ تم انصاف کے لیے چیخ چیخ کر مر بھی جاؤ نہ تو بھی تمہیں نہ ملے۔ یہاں دولت مند کبھی اپنے حصے کی سزا نہیں پاتا، اسی لیے ملک خاندان کا سر عام تماشا بنانا بند کرو، یہی سب کے لیے بہتر ہے۔ کیا جازی بھائی کی طرح تم نے بھی میرے والد کا قتل اپنی آنکھوں سے ہوتے دیکھا تھا؟ وہ سخت لہجے میں کہہ کر اس لڑکی کے پاس سے گزر کر جانے ہی لگا تھا کہ اچانک اس لڑکی کے کیے سوال نے اس کے قدموں کو روکنے پر مجبور کیا۔ کیا اتنی نفرت تھی ان سے کہ ایک بار بچانے کی کوشش بھی نہیں کی؟ وہ چلتی ہوئی آگے آئی، اس کی نیلی سمندر جیسی گہری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کرب بھرے لہجے میں استفسار کرنے لگی۔ ایسا نہیں ہے، جب میں کمرے میں داخل ہوا تو ڈیڈ اور شہاب تمہارے باپ کا آلریڈی قتل کر چکے تھے۔ میں نے تو صرف انہیں جازی کو دھمکاتے دیکھا تھا۔ وہ فوراً ہی صاف گوئی سے جواب دہ ہوا، اگر تم دیکھتے تو کیا اپنی طاقت کے مطابق بچانے کی کوشش کرتے؟ اس جذباتی سوال پر وہ سوچ میں پڑ گیا تھا۔ میں بھی انسان ہوں نج، مجھ سے وہ سوال نہ کرو جن کے جواب جان کر تمہیں مزید تکلیف ہو۔ وہ نہایت گمبھیر لہجے میں کہہ کر جانے ہی لگا تھا۔ چلو مزید کوئی سوال نہیں کرتی تم سے، مگر ایک وعدہ لینا چاہتی ہوں۔ تم اس کیس میں اگر میری مدد نہیں کر رہے تو خلاف بھی نہیں جاؤ گے؟ اس نے اپنا ہاتھ اس کی جانب معاہدہ کے لیے بڑھا کر پرامید نگاہوں سے تکتے ہوئے کہا۔ اوکے، مقابل کی پرامید نگاہیں نہ جانے کیوں اسے شرمندہ سا کر رہی تھی۔ اس نے نظریں چرا کر
لاپرواہی سے جواب دیا تھا۔ آخر میں چاہے یہ کچھ بھی ہو، اپنا وعدہ یاد رکھنا۔ محب تو اپنی طاقت کا میری خلاف استعمال نہیں کرو گے، وہ خاصا جتاتے ہوئے بولی۔ اس کا ہاتھ ابھی بھی مقابل کی جانب بڑھا ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ تو نہ تھاما، مگر اس بات میں سر ہلا کر فاطمہ کو لے کر چلا گیا۔ سوری، اس کے جاتے ہی وہ اپنے ہاتھ میں پکڑا سیل دیکھتے ہوئے اس خبرو نوجوان سے دل ہی دل میں نہایت ندامت کے ساتھ معافی مانگنے لگی۔ کمرہ عدالت میں پہلی بار محب کو گواہی دینے کے لیے بلوایا گیا۔ جج صاحب، محب اجلال ملک کو کٹہرے میں بلانے سے پہلے میں ایک ریکارڈنگ سنانا چاہتی ہوں، جس کے بعد یہ کیس شیشے کی طرح صاف ہو جائے گا۔ ریکارڈنگ کا لفظ سنتے ہی محب نے حیران ہو کر نجمہ کی جانب دیکھا۔ اسے 2 دن پہلے کیے ہوئے نجمہ کے سوالات یاد آئے تھے۔ وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ جج کی اجازت دیتے ہی ریکارڈنگ سٹارٹ ہو گئی تھی۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو ڈیڈ اور شہاب تمہارے باپ کا آلریڈی قتل کر چکے تھے۔ میں نے تو صرف انہیں جازی کو دھمکاتے دیکھا تھا۔ ریکارڈنگ سننے کے بعد اس نے کھا جانے والی نگاہوں سے گھور کر نجمہ کو دیکھا، جو اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ محب کی نگاہوں کی تپش وہ اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ ہمت ہی نہ ہوئی نظریں اس رعبدار شخصیت سے ملانے کی، اس لیے چہرہ ندامت سے جھکائے رکھا۔ دوسری جانب اجلال ملک اور مبشرہ بیگم محب کو غم و غصے کی ملی جلی کیفیت سے تک رہے تھے۔ نجمہ کے وکیل کے بلاتے ہی وہ اپنے کوٹ کا بٹن الٹے ہاتھ سے لگاتے ہوئے کھڑا ہوا۔ اس کے حسین چہرہ بالکل سنجیدہ تھا، تاثرات سے جیسے بالکل عاری ہو۔ قرآن پاک پر ہاتھ رکھنے کے بعد وہ کوئی جھوٹی گواہی نہیں دے سکتا تھا، اسی لیے بہت محتاط ہو کر جواب دے رہا تھا۔ تو مسٹر محب، ریکارڈنگ میں آپ نے کہا کہ آپ نے جازی کو دھمکاتے دیکھا تھا، کیا آپ بتا سکتے ہیں کیوں دھمکا رہے تھے آپ کے والد آپ کے چھوٹے بھائی کو؟ وکیل نے نہایت تجسس والے انداز میں استفسار کیا، جبکہ ریکارڈنگ میں وجہ موجود تھی۔ یہ ریکارڈنگ میری ہے، اس کا کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ کیا آپ نہیں جانتے ہیں کتنا ایڈوانس دور ہے؟ وہ اپنی برہمدار آواز میں چھوٹی آنکھیں کر کے وکیل کو گھورتے ہوئے پوچھنے لگا۔ اس کا کانفیڈنٹ لیول دیکھ کر ایک لمحے کے لیے وکیل بھی سٹپٹایا۔ یہ آپ ہی کی آواز ہے۔ 2 دن پہلے آپ نے خود میری کلائنٹ کے سامنے قبول کیا تھا کہ آپ نے قتل ہوتے نہیں دیکھا، مگر اجلال ملک یعنی اپنے والد کو اپنے چھوٹے بھائی کو ڈراتے ضرور دیکھا ہے، اور پھر آپ کے چھوٹے بھائی جازی کے خط میں بھی اس قتل کا ذکر تھا۔ ایک مرتا ہوا شخص اپنے بھائی کو معافی نامے میں جھوٹ تو نہیں لکھے گا نا؟ وکیل کا جواب سنتے ہی اس خبرو نوجوان نے ہونٹ بھینچے تھے۔ چلیں، ایک وقت کو میں مان لیتا ہوں کہ وہ ریکارڈنگ آپ کی نہیں، مگر پھر آپ میرے ایک سادہ سا آسان سے سوال کا جواب دیں۔ کیا آپ نے اپنے والد کو جازی کو دھمکاتے دیکھا تھا، ہاں یا نہیں؟ نجمہ کے وکیل باتوں کو گھما پھرا کر بار بار ایک ہی پوائنٹ پر لا کر روک رہا تھا۔ میں بہت چھوٹا تھا اس وقت، اس نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں، سوال کا جواب صرف آپ کو ہاں یا نہ میں دینا ہے۔ آپ نے دیکھا تھا مسٹر محب یا نہیں؟ وہ خاصا زور ڈالنے لگا۔ نجمہ کی ریکارڈنگ کے سبب وہ خاصا پھنس چکا تھا۔ میں بہت چھوٹا تھا اس وقت، وہ اپنی رعبدار آواز میں اپنا کہا جملہ دہرانے لگا۔ اگر جازی کو یاد ہے وہ قتل، تو آپ تو اس سے عمر میں بڑے ہیں، آپ کو تو یقیناً زیادہ بہتر یاد ہوگا، اسی لیے عدالت کا قیمتی وقت ضائع کیے بغیر جواب دیں، ہاں یا نہ۔ اس بار وکیل نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال پریشرائز کرنے والے انداز میں کہا۔ میں نے آپ سے کہا۔ وہ بول ہی رہا تھا کہ وکیل بات کاٹتے ہوئے، مسٹر محب، ہاں یا نہیں؟ عدالت کا وقت ضائع نہ کرے، بس ہاں یا نہیں میں جواب دے کر ختم کریں۔ وکیل مسلسل اس پر دباؤ ڈال رہا تھا۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ابھی وہ جھنجھلا کر بولنے ہی لگا تھا کہ وکیل پھر بات کاٹتے ہوئے، ہاں یا نہ مسٹر محب؟ اس نے قسم کھائی تھی کہ سچی گواہی دے گا، وہ جھوٹ کیسے بول دیتا؟ پھر وکیل کے حد سے زیادہ پریشرائز کرنے کے باوجود بھی وہ خاموش رہا تھا۔
آپ کی خاموشی کی گواہ ہے مسٹر محب کہ آپ نے دیکھا تھا۔ ویسے آپ نے اپنے والد کو کن الفاظوں میں دھمکاتے سنا تھا؟ کیا آپ عدالت کو بتانا چاہیں گے؟ اس نے دانستہ طور پر مسکراتے ہوئے استفسار کیا۔ محب واقف تھا وکیل صرف اسے غصہ دلانے کی کوشش کر رہا ہے، اسی لیے حتی الامکان خود کو نارمل رکھنے کی صحیح کرنے لگا۔ میں نے کہا نا میں چھوٹا تھا، وہ دانت پیستے ہوئے بمشکل غصے کو ضبط کرتے ہوئے بولا۔ وہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اسے یاد نہیں، کیونکہ اجلال ملک کا کہا ایک ایک لفظ اسے آج بھی اچھی طرح یاد تھا۔ اچھا چلیں، مان لیا کہ آپ کو وہ دھمکی آمیز جملے یاد نہیں، مگر یہ تو یاد ہوگا نا کہ ان جملوں کا مفہوم کیا تھا۔ آپ عدالت کو وہ بھی بیان کر دیں۔ آپ بار بار ایک ہی سوال کیوں کر رہے ہیں؟ وہ خاصا جھنجھلا کر۔ کیونکہ آپ ٹھیک جواب نہیں دے رہے۔ وکیل نرمی سے مسکرا کر۔ آپ کی ریکارڈنگ کے مطابق آپ نے شہاب کو اجلال ملک کے ساتھ پایا تھا کمرے میں، رائٹ؟ کم از کم اس سوال کا جواب تو دیں ہی سکتے ہیں آپ۔ وہ خاصا طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ گویا ہوا۔ آپ کیوں خاموش رہ کر عدالت کا وقت ضائع کر رہے ہیں مسٹر محب؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا تو وکیل ہلکی سی برہمی کے ساتھ بولا تھا، ہاں یا نا مسٹر محب، ہاں یا نا؟ وہ بار بار استفسار کیے چلے جا رہا تھا۔ یاد رکھیں آپ کی خاموشی ہاں کے طور پر لی جائے گی، وکیل نے خاصا جتاتے ہوئے کہا۔ اس کے باوجود بھی وہ کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہ تھا۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں مسٹر محب بالکل خاموش ہے۔ ان کی خاموشی چیخ چیخ کر گواہی دے رہی ہے کہ ریکارڈنگ میں انہی کی آواز ہے۔ انہوں نے خود دیکھا ہے اپنے والد کو اپنی چھوٹے بھائی کو دھمکاتے، جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اجلال ملک نے اپنی خاص ملازم کے ساتھ مل کر اپنے چھوٹے بھائی کا جائیداد حاصل کرنے کی غرض سے قتل کیا ہے۔ نجمہ کے وکیل نے شہاب کو 1 ہفتے کی جسمانی ریمانڈ کے لیے مجسٹریٹ کو درخواست دی، جو منظور ہوئی۔ شہاب کوئی پیشہ ور مجرم نہیں تھا، یہی سبب تھا کہ نجمہ کا وکیل پر اعتماد تھا کہ جسمانی ریمانڈنگ میں شہاب اپنا گناہ ضرور قبول کرے گا، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ شہاب نے نہ صرف اپنا گناہ قبول کیا بلکہ اجلال ملک کے خلاف بھی گواہی دینے کے لیے تیار ہوا۔ دونوں کے درمیان بات چیت مکمل بند تھی۔ نجمہ کو گمان ہوا شاید وہ بستر بھی الگ کرے گا، مگر یہ دیکھ کافی حیران وہ خوش ہوئی کہ وہ ستم گر اس کی جانب اپنی پشت کر کے ہی صحیح مگر سویا ساتھ ہی ہے۔ سر، شہاب کل عدالت میں بڑے سر کے خلاف بیان دینے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ ریکارڈنگ کے بعد سے وہ برابر میں سوتی حسینہ سے سخت ناراض و خفا تھا۔ اس لڑکی نے اپنے والد کی خاطر نہ صرف اس کی اجازت کے بغیر اس کے مرحوم بھائی کا خط استعمال کیا، بلکہ اس کی پرسنل باتوں کو جو صرف ان دونوں میاں بیوی کے درمیان گھر میں ہوئی تھی انہیں کورٹ تک بھی پہنچایا۔ وہ کیوں کر غصہ نہ ہوتا؟ وہ دشمن جاں اتنے دنوں سے اس کی خفگی کو ذرا بھی خاطر میں نہیں لا رہی تھی، جیسے وہ کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا ہو اس کی زندگی میں۔ ابھی بھی بجائے منانے کے کتنے آرام سے سو رہی ہے، یہ دیکھ مزید دل جلا تھا۔ اس نے سن کر اپنی پر رونق پیشانی پریشانی کے عالم میں مسلی۔ سر، آپ کہیں تو آج رات ہی کام تمام کر دوں، اس کا نہ ہوگا نہ کل بڑے سر کے خلاف بیان دے گا۔ محب کا بندہ جو تھانے میں موجود تھا، جو صرف اس کے ایک حکم کے تابع بیٹھا ہوا تھا کہ یہاں وہ ہاں کرے اور وہاں شہاب کا کام تمام ہو، اس نے گمبھیر لہجے میں اجازت طلب کی۔ وہ خبرو نوجوان ہاں کرنے ہی لگا تھا کہ مقابل سوتی حسینہ اچانک ہی اس کی جانب مڑی اور اپنا ہاتھ نیند میں اس کے پیٹ کے گرد حائل کیا، پھر اس کے سینے سے سر لگا کر بالکل اس سے چپک گئی تھی۔ وہ مقابل حسینہ کی گرم سانسوں کو اپنے سینے پر محسوس کرنے لگا۔ اچانک ہی اس سے کیا وعدہ یاد آیا، آخر میں چاہے کچھ بھی ہو اپنا وعدہ یاد رکھنا۔ محب، تم اپنی طاقت کا میرے خلاف استعمال نہیں کرو گے؟ اس کے بولے جملے کانوں میں گونجنے لگے تھے، پھر اداسی و بے بسی سے مسکرا دیا تھا۔ وہ حسینہ 2 قدم آگے نکلی تھی، اس بار اس سے کیا وعدہ کیسے توڑ دیتا؟ سر، بہت دیر تک ماحول پر خاموشی طاری رہی۔ دوسری جانب اس کے مثبت جواب کے منتظر بیٹھا شخص بے صبر ہو کر بولا۔ محب جانتا تھا اس کے یہ فیصلہ کتنا اہم ہے۔ یہ فیصلہ اجلال ملک کو
جتوا سکتا تھا، کیونکہ شہاب کی موت کے بعد کوئی گواہ باقی نہ رہتا۔ وہی اسے ہرا بھی سکتا تھا، کیونکہ شہاب کی گواہی اجلال ملک کو تاعمر قید کی سزا دلوانے کے لیے کافی تھی۔ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، ایک گہرا سانس ہوا میں خارج کر سخت فیصلہ لیا تھا۔ وہ زبان کا پکا تھا، چاہے کچھ بھی ہو، وہ اپنی زبان سے نہیں پھر سکتا تھا، یہ اس کے اپنے اصولوں کے خلاف ہے۔ کیا مگر سر؟ دوسری جانب بیٹھے شخص کو خاصا جھٹکا لگا۔ وہ فوراً ہی احتجاجاً بولا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، اس خبرو نوجوان نے کال منتقل کر دی تھی۔ دیکھا جائے تو مسز محب، آپ یہ پورا کیس میرے کندھے پر بندوق رکھ رکھ کر جیت رہی ہیں۔ اب لگتا ہے میں نے بڑی غلطی کی۔ آپ کی قابلیت و ذہانت کو ہلکا لے کر آپ تو مجھے پہلے ہی وعدوں میں باندھ کر سائیڈ میں بٹھا چکی تھی۔ آخری جملہ وہ خاصا طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کے وجود کو دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سنتے ہی مقابل حسینہ کے ہونٹوں پر پیاری سی مسکان بکھری تھی، کیونکہ چہرہ اس کے سینے میں چھپا ہوا تھا، اسی لیے وہ اس لڑکی کو مسکراتے دیکھ نہ سکا۔ وہ نہیں جانتا اس کا یہ فیصلہ سن نجمہ کے دل میں اس کے لیے محبت و عزت کس قدر بڑھ گئی تھی۔ وہ بڑی محبت سے اس کے گرد اپنے حصار کو مزید تنگ کرنے لگی، جیسے خود میں سمو لینا چاہتی ہو، جبکہ وہ خبرو نوجوان خود کو بہت بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اس کی حالت اس لمحے بن پانی کی مچھلی کی طرح تھی۔ اسے گمان ہوا کہ اس دشمن جان نے ایسے جگہ لا کر مارا ہے جہاں اسے پانی بھی نصیب نہیں ہو رہا۔ وہ جانتا تھا کل کے بعد اس کے باپ زندگی میں کبھی بھی اس کی شکل تک دیکھنا پسند نہیں کرے گا، نہ اس کے ماں۔ اس لڑکی کا حصار اپنے ہاتھوں سے کھول کر دراز سے سگریٹ کا پورا ڈبہ اٹھا کر باہر جانے لگا۔ دروازے پر پہنچ کر واپس پلٹ کر اس سوتی ہوئی لڑکی کو نہایت شکوہ بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ نہ جانے کتنی ہی دیر اسے ایسے ہی تکتا رہا۔ نجمہ اس کے آنکھوں کی تپش اپنے وجود پر محسوس کر رہی تھی۔ اچانک اسے کمرے کا دروازہ بند ہونے کی آواز آئی، جس پر آہستگی سے آنکھیں کھول کر اس نے دروازے کی سمت دیکھا تھا۔ اگلے ہی لمحے آنکھیں حیرت سے پھیڑی، کیونکہ وہ خبرو نوجوان دونوں ہاتھ فولڈ کرے اسے ہی بغور دیکھ رہا تھا۔ نجمہ کو لگا جیسے اس کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ وہ خاصا شرمندہ ہو کر اٹھ کر بیٹھی۔ ویسے بھی مقابل علم رکھتا تھا کہ وہ جاگ رہی ہیں، اسی لیے سونے کا ناٹک برقرار رکھنا بیکار تھا۔ وہ اس لمحے سمجھ ہی نہیں آیا کہ کیا بولے۔ مقابل نے اسے گھور کر دیکھا تھا، پھر بغیر کچھ کہے باہر چلا گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ خبرو نوجوان صرف اسے بتانے کے لیے رکا تھا کہ وہ یہ سمجھنے کی بھول نہ کرے کہ وہ نہیں جانتا کہ وہ جاگ رہی ہے۔ آخرکار وہ دن پہنچا تھا جب اجلال ملک کو عبد الرحمن کے قتل کیس میں سزا ہوئی تھی۔ مام، میں نے آج اپنے ڈیڈ کے قاتلوں کو ان کے کیف کردار تک پہنچا دیا۔ آخرکار سچ کی جیت ہوئی۔ کورٹ سے باہر آتے ہی اس نے سب سے پہلے اپنی ماں کو کال کی، جو بیماری کے سبب استنبول سے آ نہیں سکتی تھی۔ اس کی آنکھوں سے اشک رواں تھے، وہ خوشی کے آنسو تھے، شکر کے سجدے تھے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نجمہ کی بات سنتے ہی عروسہ بیگم کی آنکھیں کرب و مسرت کی ملی جھلی کیفیت سے بند ہوئی تھی، اور لبوں پر از خود یہ جملہ ابھر آیا، وہ کون سا ظلم تھا جو ان ظالموں نے ان پر نہیں ڈھایا تھا؟ شوہر کا قتل، جانوروں جیسا سلوک، حرامن و وحشیات جیسے گندے و توہین آمیز لفظوں کا استعمال، جان سے پیاری بیٹی کو چھوٹی سی عمر میں جیل بھجوانے کی کوشش، اس کی زبردستی شادی، اس کی جائیداد چھیننے کی سعی، خود پر بیتی ہر اذیت و تکلیف، آنکھوں سے گرتا ہر وہ آنسو جو رب کے سامنے بہا، ہر خاموش آنسو جو کرب سے بھرا تھا۔ وہی جانتی ہے کتنا کچھ سہا تھا انہوں نے۔ اللہ تیرا شکر، آنکھوں سے بہتے موتیوں کے ساتھ مسرت بھرے لہجے میں خدا کا شکر ادا کیا۔ مبشرہ بیگم کا سارا غرور مانو خاک ہوا۔ ان کی پوری فیملی بکھر کر رہ گئی تھی۔ جہاں ایک طرف
جوان بیٹے کی موت کا صدمہ لاحق تھا، وہیں دوسری جانب اپنے شوہر کی تعمر قید کی سزا انہیں پل پل مار رہی تھی۔ صوبے کی دوسری شادی اس کے 10 سال بڑے عمر کے کزن عمیر سے ہوئی تھی۔ عمیر نے شادی سے پہلے ہی نازنین کی ذمہ داری اٹھانے سے صاف انکار کر دیا تھا، جس کے سبب صوبیہ اس شادی کے لیے بالکل تیار نہ تھی، مگر اس کی والدہ نے اسے بہت سمجھایا اور یقین دہانی کرائی کہ وہ نازنین کو سنبھال لے گی، وہ بچی کی خاطر اپنی پوری زندگی خراب نہ کرے۔ صوبیہ کی شادی کے بعد نازنین اپنی نانی کے ساتھ رہنے لگی۔ جب نازنین کی اپنی نانی کے گھر رہنے کی خبر مبشرہ بیگم کو ملی تو وہ فوراً ہی اپنی پوتی کو ملک مینشن لے آئی تھی اور اس کی پرورش خود کرنے لگی۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو خاموشی و اندھیرے کا راز پایا تھا۔ فکر مند ہو کر تیزی سے اپنے کمرے کا رخ کیا۔ کمرے میں انٹر ہوتے ہی وہ دشمن جاں پورا کمبل منہ پر ڈال کے بیڈ پر سوتے ہوئے نظر آئی۔ ابھی وہ اس کی جانب بڑھتا اس سے قبل ہی ماسٹر باہر سے دروازہ نوک ہوا۔ آ جاؤ، آپ کے لیے کھانا لگا دوں؟ ملازم نے تیزی سے آ کر نظر جھکائے نہایت شائستہ انداز میں استفسار کیا۔ دل چاہا کہ نجمہ کے بے وقت سونے کے متعلق پوچھے، مگر پھر لب بھینچ لیے، کیونکہ واقف تھا کہ گھر کے سارے ملازمین اس لڑکی کے بڑے فرمانبردار ہیں۔ پیٹ ہلکے اس لڑکی کو بتا دیں گے کہ وہ پوچھ رہا تھا اس کے متعلق، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ مقابل خوش گمان ہو کہ وہ اس کی فکر کر رہا ہے۔ شاہزین اور فاطمہ کہاں ہیں؟ اس نے ابروز اٹھا کر سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ وہ دونوں برابر والے کمرے میں ہیں۔ دراصل میم کی طبیعت خراب ہے، صبح سے انہیں تیز بخار اور نزلہ کھانسی ہو رہا ہے۔ بچوں کو جراثیم نہ لگ جائیں، اسی لیے انہیں دوسرے کمرے میں بھیج دیا ہے۔ ملازم کی بات سنتے ہی اس کی کان کھڑے ہوئے تھے، مانا بات چیت بند تھی، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اپنے بیمار ہونے کی اطلاع بھی نہ دے۔ وہ فوراً ہی مڑ کر نجمہ کی جانب بڑھا، اس کے چہرے سے کمبل آہستہ سے ہٹایا۔ مقابل حسینہ کا چاند سا چہرہ بالکل سرخ پڑ چکا تھا بخار کی شدت سے۔ اس نے پیشانی پر ہاتھ رکھا تو گمان ہوا جیسے جلتے توے پر ہاتھ رکھ دیا ہوں۔ اسے اتنا تیز بخار ہو رہا ہے، ڈاکٹر کو بلایا تم نے؟ وہ خبرو نوجوان ان ملازم کی جانب متوجہ ہو کر غسیلی آواز میں استفسار کرنے لگا۔ نہیں، وہ نظریں جھکائے ڈرتے ہوئے جواب دے ہوئے۔ کیوں؟ وہ مزید بگڑتے ہوئے۔ میں نے میم سے کہا تھا، مگر انہوں نے بات نہیں مانی۔ کہنے لگی پیناڈول سے ٹھیک ہو جائے گا، انہیں آرام کی ضرورت ہے، اسی لیے انہیں سونے دو اور انہیں کوئی بھی ڈسٹرب نہ کرے۔ ملازم کی بات سنتے ہی اس کا حسین چہرہ سرد پڑا تھا۔ حد ہوتی ہے لاپرواہی کی، کیا میرا نمبر نہیں ہے تم لوگوں کے پاس؟ وہ خاصا غسیلی و برہم آواز میں دھاڑا تھا۔ میم نے منع کیا تھا آپ کو بتانے کے لیے، وہ نظریں جھکائے دھیمے سے جواب دے ہوا۔ اس کا جواب محب کو مزید بھڑکا گیا تھا۔ ابھی ڈاکٹر کو کال کر کے بلاؤ فوراً، وہ خاصا برہم سے حکم صادر کرنے لگا۔ جی ماسٹر۔ ملازم اس کا حکم ملتے ہی تیزی سے کمرے سے نکلے۔ وہ نجمہ کا نرم و گرم ہاتھ مضبوطی سے تھام کر پریشان ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ ڈاکٹر کے چیک اپ کر کے جانے کے بعد وہ دوائیاں اسے اپنے ہاتھ سے کھلانے لگا۔ پوری رات اس کے سر پر پانی کی پٹیاں کی۔ ڈیڈ مجھے چھوڑ کر مت جائیں ڈیڈ، وہ نیند میں روتے ہوئے بولی۔ اسی حالت میں اپنا ہاتھ ہوا میں بلند کیا۔ بہت غصہ تھا اس لڑکی پر اس کی طبیعت دل کو اجازت نہیں دے رہی تھی کہ اب ناراضگی برقرار رکھنے کی۔ بغیر کچھ کہے اس کا وہ ہوا میں بلند ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ تمہارے ڈیڈ جا چکے ہیں، مگر بے فکر رہو، میں کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، بڑی محبت سے کہہ کر اس کی پیشانی کا بوسہ لیا، بالکل اسی طرح جیسے ہاسپٹل میں لیا تھا۔ اور اس کے شدت بھرے لمس نے نجمہ اپنے خوابوں کی دنیا سے حقیقت دنیا کی جانب لوٹی تھی۔ آنکھیں کھولتے ہی اس ستمگر کا خوبصورت چہرہ اپنے چہرے کے نہایت قریب نظر آیا۔ اپنے لیے اس ستمگر کے چہرے پر پریشانی کے آثار صاف دیکھ پا رہی تھی۔ وہ ایک دو ثانیوں تک خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کی نیلی سمندر جیسی گہری و خوبصورت آنکھیں اپنے اندر ڈبانے کا ہنر رکھتی تھی۔ وہ بھی ڈوب گئی تھی۔
मुहिब इसके अचानक आंख खोल लेने पर आहिस्तगी से पीछे होने लगा, मगर उसी लम्हे इस लड़की ने इसके कॉलर का मजबूती से अपने हाथ में भींच लिया, इसे खुद से दूर जाने से रोका। फिर इसका दिल दुखाने के लिए माफ़ी मांगने लगी। इसकी सियाह आंखों में पानी तैर रहा था, जो बाहर झलकने के लिए खासा बेताब नज़र आ रहा था। मुकाबिल को सॉरी, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज़ अपनी नाराज़गी ख़त्म करो वरना मैं मर जाऊँगी। एक कमरा, हत्ता कि एक बिस्तर पर होते हुए भी तुम मुझे खुद से बहुत दूर मालूम होते हो। मैं नहीं रह सकती इस तरह। वो इसकी आंखें में झांकते हुए निहायत मोहब्बत व शर्मसारी के साथ माफ़ी मांग रही थी। अभी आराम करो, बाद में बात करेंगे, इसने संजीदगी से जवाब देकर बड़ी नरमी से इसके हाथों में भींचा अपना कॉलर आज़ाद कर दिया। मगर वो कुछ बोलना चाहती थी। जैसे ही बोलने के लिए मुंह खोला, मुकाबिल ने तेज़ी से अपनी उंगली इसके लबों पर रख दी। आराम करो अभी, इसने ताकीद अंदाज में कहा तो इसने ना चाहते हुए भी आंखें मूंद ली थी। वो दवाइयों के ज़ेर असर थी। कुछ ही लम्हे में फिर सो गई थी। जब इस लड़की का बुखार मुकम्मल उतर गया तो वो भी थकन से चूर इससे लग कर लेटा। जल्द ही नींद ने इस खुबरू नौजवान को भी अपने आगोश में ले लिया। तुम उठ गई। जैसे ही अपनी आंख खुली, सामने सोफे पर शाहाना अंदाज में एक पाँव पर दूसरा पाँव रखे वो खुबरू नौजवान काली टी शर्ट और पैंट में मलबूस नजर आया। इसकी आवाज़ से ही फिक्र झलक रही थी। वो नाजुक सिफत गुड़िया आहिस्तगी से उठकर बैठी। हाँ शुक्रिया, इस लड़की ने अपने खुले बाल पोनी में कैद करते हुए मुकाबिल बैठे शख्स का शुक्र अदा किया। वो नहीं जानती इसकी सियाह आंखें किस कदर नशीली मालूम हो रही थी इस लम्हे। फिर इस पर इसका अपनी घनी जुल्फ़ों को समेट कर पोनी बांधता हुआ खूबसूरत व दिलकश सरापा बालों का पोनी में कैद होने की देर थी। इसकी दूधिया व सुराहीदार गर्दन अलग ही चमकने लगी, जिसे देखते ही मुकाबिल को अपना दिल बेकाबू होता महसूस हुआ। वो सादा सी पीले रंग की कुर्ती और सफ़ेद पैजामे में मलबूस थी। पीले कपड़ों में इसका रंग खिलते गुलाब की मानंद था। शुक्रिया किस बात का? बमुश्किल अपनी नज़रें इसके सरापे से हटाकर अपना सेल तेज़ी से टेबल से उठाकर सेल की ऑफ स्क्रीन देखते हुए इस्तफसार किया। रात को मेरा ख्याल रखने के लिए इस सितमगर को अपने सेल में मगन देख वो बुरी तरह जली। आखिर कब तक नाराज़ रहने वाला था वो? कब तक इसे यूं ही इग्नोर करने वाला था? इस लड़के का दिया जवाब मोहिब के डायरेक्ट दिल पर जाकर लगा था। क्या वो इतने पराये हो गए थे अब के एक दूसरे का ख्याल रखने पर शुक्रिया अदा करें? शुक्रिया अदा करना है तो ठीक तरह करो। वो उठकर इसकी जानिब तेज़ कदम लेकर आया था। वो बैठी हुई थी। अचानक आकर इस पर झुका तो वो डर कर पीछे की जानिब सर गिराने लगी। वो जितना दूरी बढ़ा रही थी, मुहिब इतना ही नज़दीक कायम करता जा रहा था, यहाँ तक कि इस लड़की का सर बेड से जा लगा था। मुहिब अपनी दोनों हाथ इसके दोनों अतराफ में हायल करे बेड पर जमाते हुए इसकी सियाह नशीली आंखों में झांक कर संजीदगी से गोया हुआ। क्या मतलब? इस वजीहा मर्द की शात निगाहें इसे नर्वस कर रही थी। वो लड़खड़ाई ज़बान के साथ इफ्तिसार करने लगी। इतनी मासूम ना बनो। वह अपना अंगूठा इसके गुलाबी होठों पर फेरते हुए जुबानी अंदाज में गोया हुआ। तो तुम मेरी रात भर तीमारदारी करने की कीमत लेना चाहते हो? वो खासा हैरान व बरहम अंदाज में पूछने लगी थी। मैंने तो नहीं कहा शुक्रिया अदा करने का। वो तुम हो जिसे मेरा शुक्रिया अदा करने का खासा शौक़ चढ़ा है। मैं तो सिर्फ मदद कर रहा हूँ तुम्हारी ठीक तरह शुक्रिया अदा करने में। वो तंजिया मुस्कुराहट होंठों के किनारों पर सजाए निहायत जताते हुए बोला। इस खुबरू नौजवान की नीली आंखों में भड़कता हुआ गुस्सा वो चाह कर भी नज़रअंदाज नहीं कर सकी। हटो, मुझे फ्रेश होने जाना है। वो डर गई थी। अपने डर को अकड़ में कवर कर इसके सीने पर अपने दोनों हाथ रख कर दूर धकेलते हुए खासा बेरुखी से गोया हुई। क्यों अचानक शौक़ ख़त्म हो गया मेरा शुक्रिया अदा करने का? इसके नाजुक व दूधिया हाथों को अपने दोनों हाथों में कैद कर बेड से लगाए वो खासा सर्द महरी से इस्तफसार करने लगा। मोहिब, मैं बीमार हूँ, क्या आप भूल गए हम? पूरी रात बुखार में गुजारी है मैंने। माफ़ी मांग चुकी हूँ तुमसे कल रात। फिर क्यों इतना गुस्सा व बेरुखी दिखा रहे हो? वो रोतू सा मुँह बनाकर दुनिया जहाँ की बेचारगी अपने चेहरे पर सजाए रूहानी लहजे में बोली। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वो दांत पीसते हुए
کہہ کر اس کے نازک ہاتھوں کو نرمی سے آزاد کر سیدھا کھڑا ہوا۔ پورے 6 ماہ بعد مسز محب اجلال ملک نے مجھ سے معافی مانگنے کی زحمت کی ہے۔ مجھے واقعی شکر گزار ہونا چاہیے تھا۔ آخر آپ کو یاد تو آیا کہ ابھی وہ غصے سے آگ ببولا ہو کر طنزیہ لہجے میں بول رہا تھا کہ اچانک وہ دشمن جہاں اٹھ کر سینے سے آ لگی تھی۔ آگے کے الفاظ منہ میں ہی کہیں دم توڑ گئے تھے۔ سوری، میں تو بس تمہارا غصہ ٹھنڈا ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے کیا خبر تھی میرا صحیح وقت کا انتظار کرنا بھی تمہارے غصے کو مزید ہوا دے گا۔ وہ سینے سے لگ کر بچوں کی طرح پہلے تو بلک بلک کر رونے لگی، پھر اپنا چہرہ اٹھا کر نشیلی سیاہ آنکھوں آنسوؤں سے بھری آنکھوں کے ساتھ مقابل کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے شرمندگی سے کہا تھا۔ اب اس ستمگر کی خفگی و بے رخی برداشت نہیں ہو رہی تھی اس لڑکی سے۔ یہ پہلی بار تھا شادی کے بعد جب محب اتنا لمبا وقت اس سے ناراض رہا ہوں، حتیٰ کہ کوئی کوشش تک نہ کی صلح کرنے کی۔ سوری، میں تو مدد مانگنے خود چل کر تمہارے آفس آئی تھی، تم راضی نہ ہوئے تو مجبوراً مجھے تمہاری وائس ریکارڈنگ کرنی پڑی۔ وہ نظریں جھکائے بھیگی پلکوں اور سرخ ہوتے ناک کے ساتھ ندامت سے بولی، اچھا رونا تو بند کرو۔ میری اولاد نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ کیوں انہیں نابینا ماں دینے پر تلی رہتی ہو؟ اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کر ہلکا سا جھنجھلاتے ہوئے گویا ہوا، مانا وہ منہ سے اعتراف نہیں کر رہا تھا لیکن دل کے کسی کونے میں وہ جانتا تھا کہ نجمہ اپنی جگہ بالکل درست تھی۔ وہ کیسے اپنے باپ کا خون معاف کر دیتی؟ اتنا آسان نہیں ہوتا خونی رشتوں سے منہ پھیر لینا، خاص طور پر ایک بیٹی کے لیے اپنے باپ سے۔ ایسا تو نہیں کہ وہ واقف نہ تھا کہ اس کے والد نے عبد الرحمن کو اس کی خالہ کی عزت لوٹنے کے سبب نہیں بلکہ جائیداد کے حصول کے لیے قتل کیا تھا۔ سب کچھ جانتے بوجھتے اجلال ملک کے ہر سیاہ و سفید کا علم رکھنے کے باوجود وہ انہیں سزا دلانے کے لیے ہرگز تیار نہ تھا۔ اگر نجمہ سے وعدہ نہ کیا ہوتا تو یقیناً اسے بھی نہ دلانے دیتا، مگر اب جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اب اسے فیوچر پلان کرنا تھا، شاہزین اور فاطمہ کو ایک اچھا مستقبل دینا تھا، جو ذمہ داری تھی اس کی۔ سوری، وہ بار بار معافی مانگ رہی تھی۔ اٹس اوکے، اس نے آہستہ سے کہتے ہوئے اس کے حسین سراپے کو اپنے حصار میں جکڑا۔ وہ نہیں بتا سکتا تھا کہ مقابل حسینہ کو ان 6 ماہ میں اس سے زیادہ خود کو سزا دی ہے۔ تم نے مجھے معاف کر دیا نا؟ وہ سینے سے لگے اپنے دل کو سکون و قرار دینے کی نیت سے دوبارہ تصدیق کرنے لگے۔ نہیں، وہ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کیوں، وہ فوراً ہی اپنا چہرہ اٹھا کر پریشان لہجے میں وجہ استفسار کرنے لگے۔ کیونکہ میری مرضی، خاصا سنجیدگی سے جواب دیا۔ اور میں نے بار بار معافی مانگی ہے، وہ نہایت جتاتے ہوئے روتو سا منہ بنا کر۔ صرف سوری کہہ لینے سے کیا ہوتا ہے مقابل نروٹے پن سے؟ تو پھر اور کیسے مناؤں؟ وہ الجھ کر پریشانی کے عالم میں پوچھنے لگی۔ خود سوچو، اور کیسے مانگ سکتی ہوں؟ اس کی آنکھوں میں شرارت و شوخی ابھری تھی۔ یہ جملہ ادا کرتے وقت مقابل کھڑی وہ لڑکی کیسے نہ سمجھتی میں بیمار ہوں؟ وہ فوراً ہی احتجاجاً بیچارگی والا چہرہ بنائے بولی، کوئی بات نہیں، میں انتظار کر سکتا ہوں۔ اس کی سیاہ نشیلی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے شوخی سے گویا ہوا، ساتھ ساتھ اپنا حصار اس کے نازک وجود کے گرد مزید تنگ کیا، جس پر وہ جھیپ کر نظریں جھکا کر مسکرانے لگی۔ اس کے گال مکمل سرخ پڑ گئے تھے مارے حیا کے، جنہیں دیکھ مقابل خاصا محفوظ ہو کر مسکرانے لگا۔ اس کی پریگننسی کا 7واں ماہ تھا۔ وہ صبح سے واش روم کے چکر کاٹ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں صبح سے پیٹ میں شدید درد تھا۔ انائزہ بیگم وقفے وقفے سے اس کی طبیعت پوچھنے آ رہی تھی۔ انابیہ، ڈاکٹر کے پاس چلو ابھی۔ جب اس کا درد مزید بڑھا تو انائزہ بیگم اسے ڈرائیور کے ساتھ ہاسپٹل لے گئی۔ وہیں سے انہوں نے زارون کو کال کر کے انابیہ کی بگڑتی طبیعت کے متعلق انفارم کیا۔ بس پھر کیا تھا، وہ سارا کام چھوڑ چھاڑ کر تیزی سے ہاسپٹل کے لیے نکلا۔ 15 منٹ کی ڈرائیو کے بعد وہ ہاسپٹل پہنچا۔ وہاں ڈاکٹر نے اس کے
पेपर साइन करवाएं। तकरीबन आधे घंटे बाद अनाइज़ा बेगम के कानों की समातों से बच्चे की रोने की आवाज़ टकराई। मुबारक हो, आपके घर पोते की वलादत हुई है। नर्स के बाहर आकर मुसरत भरे लहजे में अनाइज़ा बेगम को इतला देते ही इनका और ज़ारून का चेहरा खुशी से खिल उठा था। वो दोनों माँ बेटे खुशी से गले लगे। इतने में ज़ारून के वालिद भी हॉस्पिटल पहुँचे। अपने नन्हे मन्ने शहजादे को गोद में लेते ही मुसरत व खुशी से इसकी आंखों भर आई थी। शुक्रिया, इसने अनाबिया की पेशानी चूमते हुए शुक्रिया अदा किया। माई प्लेजर, वो मुस्कुराते हुए गोया हुई। इन्होंने अपने नन्हे शहजादे का नाम अमान रखा। फैमिली के साथ वो सैर व तफरीक के लिए मिनवडा बीच आया हुआ था। वो खुबरू नौजवान लाइट नीले रंग की शर्ट और सफ़ेद पैंट से बेतन किए हुए न जाने कितनी ही वहाँ मौजूद लड़कियों का दिल धड़का रहा था। वो इतना हैंडसम व डैशिंग लग रहा था कि इसकी जानिब हर उठने वाली निगाह सताइशी थी। स्वीट हार्ट, चलो उधर की साइड चलते हैं। एक लड़की दानिशा तौर पर सामने से आकर मुहिब से टकराई, फिर मुस्कुराते हुए सॉरी करने लगी। वो लड़की लाल रंग की टी शर्ट और ब्लैक जीन्स पहने हुए थी। वो देखने में काफ़ी खूबसूरत थी। मुहिब ने लापरवाही से इट्स ओके कहा, मगर वो फिर भी जान की हिटलर बनी हुई ही खड़ी होकर इससे बातें करने लगी। हालांकि वो जवाब नहीं दे रहा था, इसके बावजूद वो लड़की हटने को तैयार न थी। ये मंजर देख नजमा, जो शाज़ेन को गोद में लिए दूर सीढ़ियों पर खड़ी थी, गुस्से से लाल पीली होकर शाज़ेन को मुलाजिम के गोद में देकर तेज़ी से इसकी जानिब आई। फिर इस लड़की के सामने ही मुहिब का बाजू पकड़कर मोहब्बत से चूर लहजे में बोली। नजमा के मुंह से अपने लिए स्वीट हार्ट का लफ्ज़ सुनते ही इस खूबरू नौजवान की आंखें हैरत से बड़ी हुई। मैं इनकी वाइफ, कोई काम था आपको? फिर अगले ही लम्हे इसने सामने खड़ी इस लड़की को खा जाने वाली नज़रों से देखते हुए अपना तारुफ करवा दिया। नहीं, वो लड़की फ़ौरन ही मुंह बसोड़ती हुई वहाँ से चली गई। स्वीट हार्ट, मुहिब ज़ेर लब दोहराते हुए मुस्कुराने लगा। वो खासा महफूज हुआ था इस पैदाइशी दुश्मन को अपने लिए जलता देख। कुछ कहा तुमने? नजमा को महसूस हुआ जैसे इसने कुछ कहा हो। नहीं नहीं, बस स्वीट हार्ट, अभी तक हजम नहीं हो रहा, वो छेड़ते हुए मुज़ाहिका ख़ेज़ अंदाज में बोला। सब देख रही थी मैं, कैसे बातें कर रहे थे तुम इससे। वो खफकी से छोटी आंखें करके इसके घूरते हुए गोया हुई, साथ साथ इसका पकड़ा हुआ बाजू भी छोड़ दिया। इट्स ओके के सिवाय मैंने उससे एक लफ्ज़ भी नहीं कहा है। वो ही इंटरेस्ट शो कर रही थी मुझ में। इसकी खफगी देख वो फ़ौरन ही सफाई देने लगा। फिर अचानक ये सोच कर मुस्कुरा दिया कि कितना बदल गया है वो। मोहिब जलाल मलिक कब किसी को अपनी बातों की वजाहत दे का करता था, मगर मुकाबिल खड़ी हसीना को फ़ौरन दी, क्योंकि इसकी हल्की सी खफगी भी वो अपने दिल पर भारी महसूस करता था। क्यों मुस्करा रहे हम? अचानक वो शकी अंदाज में, अब क्या बंदा मुस्करा भी नहीं सकता? वो खासा एहतजाजन गोया हुआ, जिस पर वो मज़ीद बहस ना करते हुए खामोश हो गई। चलो स्वीट हार्ट, इस बार मुहिब ने निहायत मोहब्बत से कहकर इसका नाजुक व खूबसूरत हाथ थामा। कहाँ? थोड़ा आगे चलकर देखते हैं। जब बंदा पानी पर आया है तो थोड़े पाँव तो गीले करे ना। ये कहते हुए इसने नजमा का हाथ छोड़ा और नीचे झुककर अपनी पैंट को फोल्ड करने लगा। फिर उठकर दोबारा हाथ थाम लिया। वो वजीहा मर्द मुस्कुराते हुए अपनी बीवी का हाथ थामे पानी के किनारे पर चलने लगा। वो बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। वही बजलाल मलिक का साथ उसके लिए किसी सुनहरे ख्वाब से कम न था। कब सोचा था इसने कि एक दिन अपने जानी दुश्मन का हाथ थामे मुस्कुराते हुए कदम से कदम मिलाकर चलेगी। वो लड़का जो इसे छूते हुए भी घिन खाता था, जो इसे गंदगी कहा करता था, वो एक दिन इसे स्वीट हार्ट जैसे प्यारे वो मीठे लफ्ज़ों से पुकारेगा। इसका हाथ खुद से दुनिया के सामने थामेगा। मोहिब, तुम हमेशा से मेरी माँ को गालियाँ दिया करते थे, जिसकी वजह से मैं तुमसे सख्त नफरत करती थी। फिर शादी के बाद तुमने अचानक इन्हें गालियाँ देना, बुरा भला कहना बंद कर दिया। ऐसा क्यों?
پرانی یادیں یاد کرتے وقت اچانک ہی ذہن میں سوال ابھرا جو وہ پوچھتے بغیر نہ رہ سکیں، کیونکہ میرے فرائض میں شامل ہے اپنی بیوی کی ماں کی عزت کرنا۔ اسی لیے نہ چاہتے ہوئے بھی میں مجبور ہوا کرنے پر۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وہ خاصا گمبھیر لہجے میں گویا ہوا، مجبور؟ کیا میں جان سکتی ہوں وہ کون سی چیز ہے جو محب اجلال ملک کو مجبور کرنے کی طاقت رکھتی ہے؟ وہ اس کی جانب متوجہ ہو کر ہلکا سا مسکراتے ہوئے تجسس سے پوچھنے لگی۔ میرا وعدہ۔ وہ گیلی ریت پر آہستہ آہستہ قدم جما کر چلتے ہوئے اس حسین دلربا کی جانب دیکھ گمبھیر لہجے میں جواب دے ہوا۔ تم نے کبھی بتایا نہیں کس سے کیا تھا تم نے یہ وعدہ جس کے اس قدر پابند ہو؟ یقیناً وہ شخص تمہاری زندگی میں بہت اہمیت کا حامل رہا ہوگا۔ تیز ہواؤں کے سبب اس کی ریشمی وہ گھنی زلفیں اڑ کر چہرے پر آنے لگی تھیں۔ انہیں اپنے الٹے ہاتھ سے سمیٹ کر کان کے پیچھے کرتے ہوئے مقابل کی طرف نظر کر بڑے اشتیاق سے استفسار کرنے لگیں۔ خود سے؟ فقط 2 لفظ جواب دیا تھا مقابل نے۔ کیا خود سے؟ وہ الجھ کر ہاں خود سے۔ وہ خوبرو نوجوان ایک گہرا سانس لے کر اثبات میں سر ہلاتے ہوئے دوبارہ تصدیق کرنے لگا۔ نجمہ ابھی بھی اسے الجھی نگاہوں سے تک رہی تھی۔ میں نے کبھی اپنے والدین کو ایک دوسرے سے ہنستے مسکراتے باتیں کرتے نہیں دیکھا، انہیں کبھی شادی کی سالگرہ مناتے نہیں دیکھا، ڈیڈ کو کبھی امی حضور کو تحفے دیتے نہیں دیکھا، امی حضور کو کبھی ڈیڈ کی خاطر سجتے سنورتے نہیں دیکھا۔ ہم کبھی فیملی پکنک پر نہیں گئے، نہ کبھی کسی ریسٹورنٹ میں ایز اے فیملی ڈنر کیا، نہ ان دونوں نے کبھی میرے اسکول میں پیرنٹس میٹنگ اٹینڈ کی، نہ ہی اسپورٹس ڈے۔ حال تو یہ تھا کہ انہیں ایک ساتھ کہیں لے جانا بھی حماقت تھا۔ وہ ہر جگہ ہر وقت لڑنے کے لیے تیار رہتے تھے، جس کے سبب میں نے اور میرے چھوٹے بھائی نے بہت ساری محرومیوں کو فیس کیا۔ ایک اچھی ہنستی مسکراتی سکھ دکھ میں ساتھ نبھانے فیملی کی حسرت ہی رہ گئی فقط دل میں۔ جب میرے پیرنٹس کا طلاق ہوا تو امی حضور جازی کو لے کر ماموں کے یہاں چلی گئی تھی۔ کچھ ماہ بعد ماموں نے ڈیڈ پر کیس کیا حق مہر میں موٹی رقم کے اصول کے لالچ میں۔ تب کورٹ کے باہر جاجی ڈیڈ کا ہاتھ چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ بہت تڑپ تڑپ کر رو رہا تھا، بری طرح چیخ رہا تھا۔ اس کی چیخیں میرا دل دہلا رہی تھی۔ امی حضور اور ماموں دونوں اسے میرے سامنے پکڑ کر کھینچتے ہوئے گاڑی میں بٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ وہ تو چلا گیا مگر اس کی چیخیں، اس کی تڑپ میری آنکھوں میں بس گئی۔ اس دن میں نے خود سے وعدہ کیا میں اپنی بیوی کے ساتھ وہ کبھی نہیں کروں گا جو میرے ڈیڈ نے امی حضور کے ساتھ کیا۔ میں نے وعدہ لیا خود سے، چاہے میری شادی کسی بھی لڑکی سے ہو، چاہے وہ میری پسندیدہ ہو یا نہ ہو، چاہے وہ خوبصورت ہو یا نہ ہو، میں اس کے تمام حقوق و فرائض ادا کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ میرے پیچھے وہ سب فیس نہ کرے جو میں نے اور میرے چھوٹے بھائی نے کیا۔ انہیں ایک ہیپی فیملی دیکھنے کو ملے، انہیں میری طرح کمرے کے ایک کونے میں بیٹھ کر رونا نہ پڑے، چیخوں کی آوازوں سے خوفزدہ ہو کر کانوں پر ہاتھ نہ رکھنا پڑے۔ جن گھروں میں ماں باپ کی لڑائی ہوتی ہے نہ وہ گھر کم عذاب زیادہ معلوم ہوتے ہیں۔ میں اپنے اولاد کو اس عذاب سے بچانے کے لیے خود سے وعدہ کر چکا تھا کہ اپنی بیوی کے حقوق و فرائض کا جو خدا نے مقرر کیے پابند رہوں گا تاکہ وہ خوش رہے۔ مجھے یقین تھا جب میں اس کے حقوق پورے کروں گا تو بدلے میں وہ اپنی خوشی سے میرے حقوق کا خیال بھی رکھے گی، پھر ممکن ہی نہیں کہ ہماری لڑائی ہو۔ نجمہ نے ہمیشہ اس خوبرو نوجوان کو بڑی حسرت سے دیکھا۔ اس کی زندگی شروع سے اسے مکمل و آسائشوں سے بھرپور نظر آئی تھی۔ وہ کوئی شہزادے سے کم معلوم نہیں ہوتا تھا اسے لگتا تھا ایسا کچھ نہیں جس کی محب اجلال ملک کو کمی ہو، مگر آج پہلی بار اسے محسوس ہوا اس کی زندگی میں بھی بہت ساری محرومیاں تھیں۔ اس نے بھی بہت تکلیفوں میں زندگی گزاری تھی۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو یقیناً اپنے والدین کی لڑائی کا منفی تاثر قبول کرتا جیسے جازی نے کیا، مگر محب اجلال ملک تو بندہ ہی الگ تھا، ایک منفرد و اعلیٰ سوچ کا مالک،
وہ لڑکی از خود گواہ تھی کہ مقابل نے اپنا وعدہ ہمیشہ نبھایا ہے، چاہے وہ شادی کی پہلی رات ہو یا آج کا دن۔ تمہارا شروع سے ارادہ نہیں تھا مجھ سے شادی کرنے کا؟ ذہن میں ابھرنے والے سوال کو تیزی سے پوچھا تھا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ سالگرہ والے دن جو تم مجھے یہ حسین تحفہ دے کر گئی تھی، اس کے بعد مجھے تمہارے نام سے بھی نفرت تھی۔ وہ فوراً ہی اپنی کٹی ہوئی آئبرو کو ہلکا سا کھجاتے ہوئے مسکرا کر بولا تھا، مگر بول جی۔ مقابل سمجھ گیا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں۔ صرف شادی ہی حل نہیں تھی، تم سے جائیداد حاصل کرنے کا تمہاری موت بھی تھی۔ وہ نہایت شفافیت سے چہرے پر بغیر کوئی تاثر لائے جواب دہ ہوا۔ یعنی تمہارا پلان مجھے ماننے کا تھا؟ وہ اپنی سیاہ نشیلی آنکھیں شوق کے سبب بڑی بڑی کرتے ہوئے، ہاں۔ 19 سال کی ہوتے ہی تم عبدالرحمن کی وصیت کے مطابق جائیداد کی مالکن بن گئی تھی۔ تمہارے باپ نے جو شرائط وصیت کے ساتھ عائد کی تھی، ان کے سبب 19 سال عمر سے پہلے تمہیں مارا نہیں جا سکتا تھا، ورنہ ساری جائیداد ویلفیئر ٹرسٹ کو چلی جاتی۔ وہ صاف گوئی سے، پھر پلان کیوں چینج کیا؟ وہ نہایت تجسس سے، کیونکہ جازی کو تم سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ اڑ گیا سب کے سامنے، اگر تمہیں کچھ بھی ہوا تو وہ بھی خود کو ختم کر لے گا۔ تب ڈیڈ نے تمہاری زندگی کے عوض صوبیہ سے شادی کی شرط اس کے سامنے رکھی تھی، اور بھی بہت ساری باتیں تھیں جو سینے میں دفن تھی اس کے۔ وہ نہیں بتا سکتا تھا اس لڑکی کو کہ اس کا چھوٹا بھائی کتنا لڑا سب سے اس سے شادی کرنے کی خاطر۔ اپنے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈال کر ایک گہرا سانس ہوا میں خارج کرتے ہوئے مقابل کا چہرہ دیکھنے لگا، جو نہایت افسردہ نظر آئی۔ اس لڑکی کو تو آج علم ہوا تھا کتنی بڑی قربانی دی تھی جازی نے اس کی خاطر۔ اس کی ہر سانس جازی کی محبت کا دیا تحفہ تھی، جس سے وہ آج تک انجان رہی۔ اس کا مطلب ہماری شادی تمہاری پلاننگ کا حصہ نہیں تھا؟ بالکل بھی نہیں۔ جتنا تم اس شادی کے خلاف تھی، اتنا میں بھی تھا۔ بس فرق اتنا تھا کہ تم شور مچا رہی تھی اور میں خاموش تھا۔ نجمہ کو زندہ رکھنے کے بعد دونوں بھائیوں میں سے ایک کو تو اس سے شادی کرنی ہی تھی۔ جازی کبھی اس کے حصے کی جائیداد نہیں چھینے گا، یہ سوچ کر سب گھر والوں نے محب کی شادی اس لڑکی سے کرائی تھی۔ یہ علم رکھنے کے باوجود کہ کتنی نفرت کرتا ہے وہ اس لڑکی سے۔ کیا ہوا؟ مقابل حسینہ کو افسردہ ہوتے دیکھ اس کی ٹھوڑی کے نیچے انگلی لگا کر اٹھاتے ہوئے اپنی نیلی سمندر جیسی آنکھوں میں دیکھنے پر مجبور کر نہایت نرمی سے استفسار کیا، اگر جازی بھائی شرط نہ مانتے تو کیا تم مجھے واقعی مار دیتے؟ وہ خاصا رنجیدہ ہو کر، میں نہیں ڈیڈ، اس نے تیزی سے وضاحت دی۔ ذہن میں بہت سارے خیالات چل رہے تھے۔ ایک طرف کہ کاش اسے پہلے پتہ چل جاتے کہ جازی اسے پسند کرتا تھا، پھر سوچنے لگا کیا بدل جاتا؟ اس سے جوڑے تو آسمانوں پر بنتے ہیں، اور اس کا جوڑا محب کے ساتھ طے تھا۔ ہم ماضی نہیں بدل سکتے، اسی لیے جو ہو گیا اسے بھول جاؤ۔ وہ اس کے بالوں کو نرمی سے سہلاتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں گویا ہوا۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ چلو تھوڑا اور آگے چلتے ہیں۔ وہ نرمی سے ہاتھ کھینچتے ہوئے گویا ہوا۔ نہیں، بس میرے پاؤں تھک گئے ہیں۔ وہ فوراً ہی تھکتے تھکے لہجے میں بولی تھی۔ پھر یہیں بیٹھ جاتے ہیں، اس نے مسکرا کر سمندر کے کنارے بیٹھتے ہوئے کہا۔ نجمہ بھی اس کے ساتھ ہی لگ کر بیٹھ گئی تھی۔ دونوں ہی خاموش بیٹھ کر سمندر کی لہروں کو دیکھ رہے تھے۔ ٹھنڈی و تازہ ہوا ان کے جسموں سے ٹکرا کر انہیں بھی تر و تازہ کر رہی تھی۔ پانی کی بڑی لہر آتے تو دونوں کے پاؤں بھیگ جاتے۔ تمہارے لیے بہت مشکل رہا ہوگا نا پلوشا کو انکار کرنا؟ جب اس کی شادی پلان نہیں تھی تو یقیناً محب کی سچی محبت تھی پلوشا۔ ان کی منگنی اس کی شادی سے پہلے ہو چکی تھی۔ اس کے سوال پر محب اداسی سے مسکرا دیا۔ آنکھوں کے آگے پلوشا کا خوبصورت سراپا گھومنے لگا۔ تمہارے جانے کے بعد میں نے جازی کو سب کے سامنے مار کر
اعلانیہ ہماری شادی کا اقرار کیا تھا، وہاں پلوشا بھی موجود تھی۔ محب نے فقط اسے اتنا ہی بتایا۔ وہ خبرو نوجوان پلوشا کے گھر گیا تھا اس سے پرسنلی معافی مانگ کر منگنی توڑنے۔ اسے آج بھی یاد ہے، وہ لڑکی اس کے بازو سے سر لگا کر پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اسے برا بھلا کہہ رہی تھی، مگر اب وہ معافی مانگنے کے سوائے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ تم نے سب کے سامنے اعلان کر دیا تھا کہ میں تمہاری، وہ خاصا حیران ہو کر پوچھنے لگی، کہ تم میری بیوی ہو۔ وہ اس کا جملہ تیزی سے مکمل کرتے ہوئے، نہ جانے کیوں اس لمحے اس ستمگر پر شدت سے پیار آیا تھا۔ ابھی وہ کچھ کہتی اس سے قبل ہی، میم فاطمہ بہت رو رہی ہے۔ اچانک ہی ملازم آ کر فاطمہ کو اس کی جانب بڑھاتے ہوئے پریشان ہو کر کہنے لگے، او میری بیبی، آؤ میری گود میں آؤ۔ وہ فاطمہ کو بڑی محبت سے گود میں لے کر چپ کروانے لگی۔ فاطمہ بھی اس کے ممتا بھری گود میں آتے ہی خاموش ہو گئی تھی، جیسے رونا اس کی گود میں آنے کی خاطر مچایا ہو۔ محب پینٹ جھاڑتے ہوئے کھڑا ہوا، پھر نجمہ کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ اس نے مسکراتے ہوئے فوراً تھام لیا۔ فاطمہ اپنے ننھے ہاتھ محب کی جانب بڑھانے لگی، جس پر نجمہ مسکراتے ہوئے بولی، پہلے اپنی بیٹی کو لو۔ محب نے فوراً ہی فاطمہ کو اپنے سیدھے ہاتھ سے گود میں لیا، پھر نجمہ اس کا الٹا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر کھڑی ہوئی۔ دونوں میاں بیوی وہاں لگے اسٹال سے چیزیں دیکھنے لگے۔ ایک پگ بنوا لیں سر۔ وہ ایسے ہی گھوم رہے تھے کہ ایک فوٹوگرافر آ کر محب سے التجائی انداز میں بولا، نجمہ آؤ۔ اس نے فوراً ہی نجمہ کے گرد بازو حائل کر خود سے قریب کیا تھا۔ نجمہ کی گود میں شازین تھا اور وہ خود فاطمہ کو گود میں لیے ہوئے تھا۔ ان کی چھوٹی و ہیپی فیملی کی ایک خوشگوار یاد تصویر کی صورت میں قید ہوئی۔ اس تصویر کو دیکھ محب کے چہرے پر بڑی سی مسکان رقصاں ہوئی، لگا جیسے آج اس کا خواب پورا ہوا ہو۔ مسکراتے ہوئے اس کا چہرہ مزید حسین ہو گیا تھا۔ نجمہ اسے محبت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ اس کی نگاہوں کی تپش مقابل نے فوراً محسوس کر لی تھی۔ پھر دیکھ رہی ہوں، وہ تیزی سے ٹوکتے ہوئے۔ اس بار وہ ٹوکنے پر چٹپٹا کر بھاگی نہیں تھی، بلکہ جھینپ کر اس کے بازو سے اپنا سر لگا کر مسکرانے لگی تھی۔ اس کا یوں جھینپ کر بازو سے لگنا محب کے چہرے پر مزید مسکراہٹ بکھیر لایا تھا۔ بڑی محبت سے اس حسین دلربا کے سر کو چوما تھا۔ اگر ہر مرد شادی کرتے وقت یہ ٹھان لے کہ چاہے کچھ بھی ہو مجھے اپنی بیوی کے حقوق و فرائض کی ادائیگی کرنی ہے، تو یقیناً بہت سے بچے اپنے والدین کی علیحدگی دیکھنے سے بچ جائیں، معاشرے میں طلاق کم ہوں، کیونکہ شادی کے بعد میاں بیوی میں سربراہ شوہر ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں مرد کو یہ ضرور پتہ ہوتا ہے کہ وہ سربراہ ہے، مگر یہ علم نہیں ہوتا کہ سربراہ بننے کے بعد اس کے ذمے کون سی ذمہ داریاں عائد ہوئی ہے، نہ وہ کبھی اس کے تعلیم لینے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ اپنی ضرورت کا علم سیکھنا فرض العین ہے، اور یقیناً یہ ضرورت ہے کہ دونوں فریقین کو اپنے اپنے حقوق و فرائض کا علم ہو، تبھی وہ ایک خوشگوار زندگی بسر کر سکیں گے۔ ختم شد۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا پلیز کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔